السلام علیکم۔ داستانی عمر و عیار چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ اسی طرح کی خوبصورت کہانیاں آپ کو سننے کو ملتی رہیں۔ آج ہم کوئی کہانی نہیں بلکہ عمر و عیار کے حالات کو ڈسکس کریں گے۔ آپ سنیں گے کہ عمر و عیار کہاں پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کون تھے، اس کا بچپن کیسا گزرا۔ تو چلیے پھر اس خوبصورت داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ پرانے عہد کی بہت سی مشہور شخصیات میں سے ایک شخصیت خواجہ عمر و عیار بھی مشہور تھا۔ وہ ایک غریب والدین کا بیٹا تھا، لیکن اپنی محنت اور وسائل سے سرمایہ دار تاجروں میں شمار ہونے لگا تھا۔ جوان ہوتے ہی پورے بصرہ میں تو کیا، کئی اور شہروں میں وہ مشہور ہو گیا تھا۔ عمر و عیار بچپن میں جن حالات میں پلا بڑھا، وہ حالات بھی اس کی زندگی کے کم دلچسپ نہیں ہیں۔ عمر و عیار کا باپ جبل بن مرداس ایک اچھا بڑھئی تھا، لیکن اپنے کام کا ایک اچھا کاریگر ہونے کے باوجود اسے بہت کم کام ملتا تھا، جس کی وجہ سے گھر کی گزر بسر بڑی ہی مشکل سے ہوتی تھی۔ حالانکہ اس گھر کے فرد دو ہی تھے، ایک تو جبل ہد اور دوسری اس کی نیک دل اور صابرہ بیوی ہنسا۔ یہ دو افراد بھی بڑی مشکل سے اپنی زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ جب کبھی جبل کو کہیں کام مل جاتا تو اس کی مزدوری ملنے کے بعد چند دن بڑے اچھے گزرتے تھے۔ جب مزدوری کے پیسے ختم ہو جاتے تو پھر سے فاقے شروع ہو جاتے۔ ان دنوں سب سے بدقسمتی یہ تھی کہ جبل کا کوئی اپنا عزیز نہ تھا اور نہ ہی اس کی بیوی ہنسا کا کوئی اپنا تھا۔ البتہ ہنسا کا ایک بھائی ضرور تھا جو مدت سے لاپتہ اور گم تھا۔ ہنسا اس کے بارے میں بالکل بھی نہ جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ البتہ جب کبھی اسے اپنے بھائی کی یاد آتی تو وہ رو لیا کرتی۔ دونوں میاں بیوی ایسے شریف اور نسل تھے کہ انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ اگر فاقے آ جاتے تو روکھی سوکھی کما کر نہ صرف پانی کے گھونٹ ہی پی کر سو جاتے۔ پھر جبل دوسرے روز گھر سے نکلتا تو اسے کہیں نہ کہیں سے کوئی کام مل ہی جاتا۔ اس روز خالی پیٹ جبل بڑی جلدی اپنا کام ختم کر کے گھر پہنچا۔ راستے میں وہ کھانے پینے کے لیے اپنے ساتھ کچھ لیتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی بیوی بھی گھر میں بھوکی بیٹھی ہے۔ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ بیوی کے ہمراہ کھانا کھاتا، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرتا یا آرام کرنے کی غرض سے لیٹ جاتا۔ جبل کو اپنی غربت کے علاوہ اولاد نہ ہونے کا بھی بہت غم رہتا تھا، اور اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ جبل اکثر یہی سوچتا رہتا کہ اگر خدا تعالیٰ اسے اولاد کے ثمر سے نہ نوازا تو اس کی نسل کیسے آگے چلے گی، کیسے اس کا قبیلہ بنے گا۔ وہ پہلے ہی تنہا ہے، کم از کم اس کا نام لینے والا کوئی تو ہونا چاہیے۔ اس کی بیوی کی سوچ بھی اولاد کے بارے میں اس سے مختلف نہ تھی۔ وہ بھی اولاد کے لیے بڑی غمزدہ اور اداس رہتی۔ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اولاد ہی کے بارے میں دعا کیا کرتی، اور اس نے کبھی غربت کا گلہ اللہ تعالیٰ سے نہ کیا تھا اور نہ ہی اس کی غربت کی دوری کے بارے میں کبھی دعا کرتی۔ جب بھی دعا کرتی صرف اولاد کے لیے دعا کرتی۔ جب زندگی کے 10 سال اسی طرح گزر گئے تو ہنسا نے اپنے آپ میں سوچا کہ اسے اپنے شوہر کو دوسری شادی کر لینے کے بارے میں مشورہ دے دینا چاہیے، شاید دوسری بیوی سے اولاد ہو جائے، جبل کا دکھ بھی دور ہو جائے گا۔ لیکن جب ہنسا نے اپنے شوہر سے ایسی بات کی تو وہ نہ مانا، بلکہ اس نے بیوی کو کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں اولاد لکھی ہے تو مجھے تیرے ہی وطن سے دے دے گا، دوسری شادی سے کیا ہوگا؟ اگر نصیبوں میں اولاد نہیں تو دوسری شادی تو کیا، تیسری شادی پر بھی ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اس لیے دوسری شادی کے لیے مجھ سے کوئی بات نہ کیا کرو۔ ایسی دو ٹوک بات کہنے اور سوچنے کے باوجود
ایک روز جبل کا دل ڈاواڈول ہو ہی گیا۔ اس نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے چند دنوں کے اندر اندر ہی جبل نے معمولی سے حق مہر پر ایک اور شادی کر لی۔ جبل کی اس شادی کو بھی 2 سال بیت گئے، لیکن اولاد دوسری بیوی سے بھی نہ ہوئی۔ جبل کو قدرت کی ستم ظرفی پر بڑا دکھ ہوا۔ دوسری شادی کرنے پر اولاد نہ ہوئی، البتہ جبل کی خوش قسمتی کا پھاٹک جو ایک عرصے سے بند تھا کھل گیا۔ اب جبل کے ہاں فاقے نہیں ہوتے تھے، بلکہ دولت کی فراوانی سے عیش و عشرت سے زندگی کے دن بسر ہوتے تھے۔ شاید اس سے یہ اندازہ ہو کہ جبل کی دوسری بیوی اپنے ہمراہ بہت کچھ لے کر آئی، جس کی بدولت ان کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی دوسری بیوی خلیدہ دولت مند ماں باپ کی بیٹی تھی، لیکن طلاق شدہ عورت تھی۔ وہ اپنے ہمراہ جبل کے گھر کچھ نہ لائی، لیکن جبل کی قسمت کا پھاٹک تو اس کے ہنر کی بدولت کھلا۔ دوسری شادی کے چند دنوں بعد ہی حاکم بصرہ نے اسے اپنے ہاں بلوا لیا۔ وہ اسے چند کھڑکیوں کو لگانے کا کام دیا۔ جبل نے ایسی محنت اور ہنر بندی سے وہ کھڑکیاں تیار کی کہ حاکم بصرہ ابن قیس انہیں دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ اس نے جبل کے ہنر کی بے حد تعریف کی۔ حاکم نے کھڑکیوں کی مزدوری کے علاوہ بہت کچھ اپنے طور پر انعام میں بھی اس کو دیا۔ اس کے بعد حاکم نے پورے محل کی کھڑکیاں اور دروازوں کا ٹھیکہ اسے ہی دے دیا۔ پھر وہ پرانی کھڑکیاں اور دروازے ہٹا کر نئی کھڑکیاں اور دروازے بنا کر نصب کرے۔ اس لمبے چوڑے کام سے جبل کی قسمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ خوشحال اور امیر آدمی ہو گیا، مگر بدقسمتی نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ مسلسل بے اولاد ہی رہا۔ لیکن جبل کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ دوسری بیوی کے آ جانے پر اس کے گھر کی مفلسی نے دم توڑ دیا، تو اسے اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ اب اللہ اس کے ہاں اولاد کی دولت بھی ضرور عطا کرے گا۔ لیکن جب 2 سال کا عرصہ بیت گیا تو جبل کی یہ امید مایوسی میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ خانسا اور خلیدہ ایک ہی مکان میں علیحدہ علیحدہ رہتی تھی۔ شروع میں جبل دن میں یا رات میں ایک بار خانسا سے ملنے اور اس کی ضروریات کے بارے میں جاننے کی خاطر اس کے ہاں ضرور آتا تھا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جبل کا خانسا کے ہاں آنے جانے کا رجحان کم ہو گیا، کیونکہ وہ خلیدہ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا تھا اور جانتا تھا، اسی لیے عموماً اسی کے ہاں بس پڑے رہتا۔ خانسا نے بھی اپنے شوہر کی اس بے روحی اور تبدیلی کو جان اور سمجھ لیا، لیکن وہ ایک صابرہ عورت تھی، اس لیے اس کا خاوند جب بھی بھولے سے اس کے پاس چلا بھی آیا تو اس سے وہ کوئی گلہ نہ کرتی اور نہ ہی یہ کبھی کہا کہ اس نے اس کے ہاں آنا جانا ترک کیوں کر دیا۔ خانسا یہ بھی سمجھتی تھی کہ اس کا شوہر خلیدہ کو ایک خوش قسمت اور مبارک قدموں والی عورت سمجھتا ہے، محض اس لیے کہ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی ان کی غربت ختم ہو گئی تھی۔ خانسا رات کو تہجد بھی پڑھا کرتی تھی۔ دن کے وقت صبح کی نماز کے بعد کافی دیر تک مصلی پر بیٹھی اللہ اللہ کرتی رہتی۔ وہ خدا کی رضا پر راضی تھی۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مایوس نہیں کیا کرتا، تو ایسی ہی بات خانسا کے ساتھ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مایوس نہ کیا۔ اس کو پتہ چلا کہ اس کے بچہ ہونے والا ہے تو وہ اپنے آپ میں بے حد خوش ہوئی۔ اس نے یہ خوشخبری اپنے شوہر جبل کو بھی سنائی، جسے سن کر جبل کو بھی بے حد خوش ہوئی، لیکن خلیدہ کو جان کر خوشی نہ ہوئی، کیونکہ وہ ایک حاسد عورت تھی۔ کسی کو خوش دیکھ کر یا خوشحال دیکھ کر وہ کبھی خوش نہ ہوا کرتی تھی، بلکہ اس کی نفرت اور حقارت پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ خلیدہ اس بات سے ناراض ہو کر اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے باپ کے ہاں چلی گئی۔ جب عمرویار پیدا ہوا، جبل نے بچے کو جب اپنی گود میں لیا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسا کہ بچے کا کوئی وزن ہی نہ ہو، بالکل دبلا پتلا اور ہلکا پھلکا،
نہ ہی کوئی وزن، نہ ہی کوئی جسم، نہ کوئی اچھی حالت، البتہ بچے کی ٹانگیں اس کے قد و قامت سے کچھ زیادہ ہی لمبی تھی۔ جبل نے جب بچے کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اپنے دل میں کہا، یہ بچہ مشکل سے ہی زندہ بچے گا، کیونکہ اس کے کمزور وجود میں بڑھنے بھرنے کے آثار نہیں ہیں۔ لیکن اس نے ایسی کوئی بات بھی اپنی بیوی ہانسا سے نہ کی، بلکہ بچہ اس کی گود میں دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہانسا بھی اپنے بچے کی جسمانی حالت سے مطمئن نہ تھی، لیکن وہ اس کی زندگی کے بارے میں اللہ کی ذات سے ایسی مایوس نہ تھی جیسے کہ اس کا خاوند تھا۔ چند دنوں کے بعد ان کے ہاں ایک دائیا بچے کی پرورش کرنے کے خیال سے چلی گئی۔ یہ دائیا کاہنہ تھی۔ اس محل میں پرانے رسم و رواج کے مطابق دائیا عورتیں عموماً گھروں کے بچے اپنے قبیلوں میں لے جا کر ان کی پرورش کیا کرتی تھیں، انہیں کھلی آب و ہوا میں صحت مند بنایا کرتی تھی۔ اس بات کا انہیں امیر گھرانوں سے معاوضہ بھی ملا کرتا تھا۔ اسی گھر سے وہ جبل کے ہاں عورت چلی آئی، لیکن جب اس نے امرو کو دیکھا تو وہ بس تکتی ہی رہ گئی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے ہانسا سے کہا، امرو، یہ بچہ بڑا ہو کر بڑے نصیبوں والا ہوگا، دولت اس کے گھر کی باندھی ہوگی، لیکن اس کے سر پر جنات کا سایہ رہے گا۔ جنات اس کے دشمن بھی ہوں گے اور دوست بھی، اسی لیے جب تک تمہاری زندگی ہے اس بچے کو صحرا میں نہ جانے دینا اور نہ ہی کسی جنگل میں اسے دونوں جگہوں پر جانے سے روکنا۔ اس پر ہانسا نے چونک کر اس سے کہا، یہ کیا الفول بک رہی ہے؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر جنگل میں جانے سے تو میں اسے روک سکتی ہوں، بھلا کسی صحرا میں جانے سے کیسے روک سکتی ہوں؟ آخر انسان کو کبھی نہ کبھی دوسرے شہروں میں تو جانا پڑتا ہے، وہ جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ بچہ زندہ بھی بچے گا یا نہیں؟ آخر میں نے جو آپ سے باتیں کی ہیں اس کی زندگی کی ہیں۔ آپ کو اس کی زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی زندگی بڑی لمبی ہوگی، بڑے بڑے مارکے سر کرے گا۔ اللہ کے کسی نیک بندے کا ہمیشہ اس کے سر پر ہاتھ رہے گا۔ تو کوئی فکر نہ کر، جتنا یہ خطرات سے کھیلے گا اتنا ہی کامیاب اور کامران ہوگا۔ دایا کی بات سن کر امرو کی ماں ہانسا کو اپنے بچپن کا واقعہ یاد آیا۔ اس نے کہا کہ ایسا پہلے بھی میں سن چکی ہوں۔ دایا نے کہا، ہاں، تمہارے ساتھ بھی بچپن میں ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک دفعہ تم اپنے بچپن میں کھیلتی کھیلتی جنگل میں چلی گئی تھی۔ جنگل کے اندر ایک جن تھا، اس جن کا تم پر سایہ ہو گیا تھا، تو تم جن کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی، اور تمہارے باپ اور دوسرے لوگوں نے تمہارے بہت دیکھ بھال کی، تمہارا بہت علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن تم کسی طرح بھی ہوش میں نہ آ رہی تھی۔ پھر تمہارے باپ کو گاؤں والوں نے بولا کہ جنگل میں جا کر دیکھو کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ تمہاری بچی وہاں کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایسی ضرور کوئی نہ کوئی چیز وہاں جنگل میں موجود ہوگی۔ جب تمہارا باپ وہاں گیا تو اسی جن نے ایک بزرگ کے روپ میں آ کر تمہارے باپ کو بتایا کہ تمہاری بیٹی پر جن کا سایہ ہو گیا ہے اور اسی کی بدولت وہ بے ہوش ہے۔ اس پر تمہارا باپ ایک عالم کے پاس گیا، اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ اس نے تمہارے جسم پر نظریں دوڑاتے ہی کہہ دیا کہ ہاں، تم پر کسی جن کا سایہ ہے۔ 2 دنوں کے بعد اس نے تمہارے باپ کو ایک تعویذ کسی خرگوش کی کھال میں بنا کر دیا۔ تمہارے باپ کو تاکید کی کہ یہ تعویذ تمہیں پہنا دیا جائے، پھر کبھی اس تعویذ کو تمہارے گلے سے نہ اتارا جائے۔ وہ تعویذ آج بھی تمہارے گلے میں موجود ہے۔ اس پر ہانسا نے فوراً گلے میں پڑے ہوئے تعویذ کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ہاں، یہ تو تم نے سچ بتایا۔ میرے باپ نے سختی سے مجھے منع کیا تھا کہ یہ تعویذ کبھی بھی اپنے گلے سے نہ اتارو، سو میں نے کبھی بھی تعویذ کو گلے سے نہیں اتارا۔ بس تو یہی وہ تعویذ ہے جن کے پہنتے ہی وہ سرکش جن تمہارے پاس سے بھاگ گیا۔ لیکن وہ بڑا ضدی جن ہے، اس نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ تم سے انتقام لیے بغیر دم نہیں لے گا۔ اسے پتہ ہے کہ تم یہ تعویذ گلے سے نہیں اتارو گی،
اس لیے وہ اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب تمہارے ہاں اولاد ہو اور وہ اسے بہکا کر اسی جنگل میں لے جائے جہاں اس نے تمہیں دیکھا تھا، اور وہ تمہاری اولاد سے انتقام لے کر اپنے دل کی بھڑاس کو نکالے۔ بس اسی بنا پر میں نے تمہیں ہدایت کی کہ تم اپنے بچے کو کسی جنگل یا صحرا میں روانہ نہ کرنا اور نہ ہی اسے ان دونوں جگہوں پر جانے کے لیے کہنا۔ یہ تو بہت ٹھیک ہے کائنہ، میں تو اس تعویذ کی بدولت جن کے ہتھے چڑھنے سے بچی ہوئی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو کیسے بچا سکتی ہوں؟ وہ جو کسی نے کہا کہ انسان کسی چوپائے کی رکھوالی کر سکتا ہے، کسی دو پائے کی نہیں، میں امرو جیسے دو پائے کی حفاظت کیسے کر سکتی ہوں؟ اس پر وہ کائنہ پھر سے سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی، پھر اس نے ایک دم اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک، قربانی ہو، اس عمر کے لیے اور کوئی حل نہیں ہے۔ قربانی؟ کیسی قربانی؟ ہانسا کے پوچھنے پر کائنہ نے اسے بتایا، بی بی، اس کا حل یہ ہے کہ تم ایک خوبصورت لونڈی خریدو، اسے سجا بنا کر جنگل کے اسی حصے میں لے جاؤ جہاں تم جن کی بدولت بے ہوش ہو کر گری تھی، یعنی جہاں وہ تمہیں دیکھ کر تمہارے جسم پر اثر انداز ہوا تھا۔ تم وہاں لے جا کر اس لونڈی کو کھڑا کر دینا۔ تم اس لونڈی کو وہاں کھڑا کر دو گی تو جن اسی وقت وہاں چلا آئے گا، وہ تمہیں چھوڑ کر لونڈی پر اثر انداز ہو جائے گا، جس پر وہ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ جب وہ لونڈی بے ہوش ہو کر گر پڑے تو تم اسی وقت گھر چلی آنا، اپنا تعویذ اتار کر 2 نفل شکرانے کی ادا کرنا۔ پھر نہ تو وہ جن تمہیں تنگ کرے گا اور نہ ہی تمہاری اولاد کو۔ تمہیں اپنے بچے کی زندگی کی خاطر ایسا کرنا ہوگا کہ ایسا کرنے کے بعد میرا بیٹا امرو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ کیا جن ان سے کوئی انتقام نہیں لے گا؟ ہرگز نہیں لے گا۔ تمہاری قربانی کو جن قبول کرے گا، اس کے بعد تمہارا بیٹا جنگل اور صحرا میں بھی جا سکے گا، تو جن اس سے انتقام نہیں لے گا۔ ہانسا کائنہ کے حل بتانے پر خوش تو بہت ہوئی، پھر اچانک خاموش ہو کر رہ گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد بولی، میں خوبصورت لونڈی لاؤں گی کہاں سے؟ آج کل تو اللہ کا فضل ہے، تمہارے خاوند کے پاس بہت کچھ ہے، تم اس سے کہہ کر ایک لونڈی اپنی خدمت کے لیے منگوا سکتی ہو۔ جب وہ لونڈی لے آئے تو پھر اسی کو جن کی بہن چڑھا دینا۔ ہانسا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی کائنہ سے کہ میرا شوہر تو آج کل میری بات بالکل نہیں مانتا، میں کیسے اسے مناؤں گی؟ تو بڑھیا کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، اپنی جیب سے ایک پڑیا نکالی اور اسے ہانسا کے حوالے کرتے ہوئے بولی، لو یہ پڑیا، اسے قہوے میں ملا کر اپنے خاوند کو پلا دینا، پھر تم جو کہو گی وہ وہی مانے گا، خلیدہ نے سے بڑھ کر تمہارا خیال رکھے گا۔ اس پر ہانسا بے حد خوش ہوئی۔ اس نے پڑیا ہاتھ میں لیتے ہی کائنہ سے پوچھا، کیا اس پڑیا کی کوئی قیمت ہے؟ نہیں، اس پڑیا کی قیمت 100 دینار ہے، جو تمہیں ابھی اور اسی وقت ادا کرنے ہوں گے۔ کائنہ نے جب 100 دینار قیمت بتائی تو ہانسا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، وہ پریشان ہو گئی۔ 100 دینار! اتنی بھاری رقم میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو مشکل سے 20-25 دینار ہوں گے، وہ بھی میں نے گھر کے اخراجات کے لیے رکھے ہیں، اور تم مجھ سے 100 مانگ رہی ہو۔ بس تم یہ اپنے شوہر کو پلا دینا، اس کے بعد اگر تم اپنے شوہر سے 500 دینار بھی طلب کرو گی تو وہ بھی تمہیں دے دے گا۔ بہت خوب، ایسا مؤثر ہے یہ صفو؟ ہانسا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں، یہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ مؤثر ہے، یہ صفوف ایک پری ذات کا تحفہ ہے۔ ہانسا نے پہلے سے بھی زیادہ حیرانگی کا اظہار کیا۔ اچھا یہ بتاؤ، اپنے میاں کو پلانے کے بعد اگر میں اس سے کہوں کہ وہ خلیدہ کو طلاق دے دے تو کیا وہ میرے کہنے پر دے دے گا؟ یہ تو بہت ہی معمولی خواہش ہے، اس سے بڑھ چڑھ کر بھی وہ تمہاری خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ پھر تو میں تمہیں 100 نہیں بلکہ 200 دینار دے ہی دوں گی۔ اس کے بعد کائنہ نے ہانسا سے مزید کوئی بات نہ کی اور چپ چاپ اس کے گھر سے باہر آ کر اپنے قبیلے کی جانب چل پڑی۔ ہانسا نے وہ قہوہ بنا کر وہ پڑیا کا صفوف اس قہوے میں ملا کر جب اپنے خاوند کو دیا تو اس کو فوراً ہی پتہ چل گیا کہ اس کے اندر ضرور کوئی چیز ملائی گئی ہے۔ اس نے خوب اپنی بیوی کو برا بھلا بولا۔ جبل کی باتیں سننے کے بعد ہانسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ پر قابو پایا
خدا کرے میرے اس بچے کو گرم لوبی محسوس نہ ہو۔ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے میرا بچہ ہرگز موت کی گود میں نہیں جائے گا، یہ زندہ رہے گا۔ اللہ اسے صحت اور زندگی ضرور عطا کرے گا۔ اگر آپ میرے جھوٹ کو پکڑ ہی لیا تو کیا ہوا، میں بھی اب جھوٹ سے کام نہ لوں گی۔ لیکن اتنی بات پہلے آپ کو بتا دوں، میں اگر کوئی شے کہوے میں ملا کر آپ کو دی تو ہانسا کو طلاق دلوانے کی خاطر نہیں دی۔ بھی بتا دیا کہ یہ صفوف سے کائنہ نے دیا ہے، اور اپنے شوہر سے کہا اگر آپ کائنہ کی ہدایت پر مجھے ایک خوبصورت لونڈی لا دیں تو میں اپنے اور اپنے بچے کی جان کی حفاظت کے لیے اسے جن کی بین چڑھا دوں گی۔ اگر آپ نے لونڈی نہ لا کر دی تو میں آپ سے کوئی گلہ نہ کروں گی۔ اس پر جبل نے قہوہ کی پیالی زمین پر انڈیلتے ہوئے کہا، میری دور اندیشی میرے کام آ گئی ہے۔ جو کچھ تم نے سنایا یا کائنہ نے تمہیں سنایا، ان باتوں میں سے ایک بات بھی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یاد رکھو ہنسا، میں نہ تو خود کوئی لونڈی خرید کر تمہارے حوالے کروں گا اور نہ ہی تمہیں کوئی لونڈی خریدنے کی اجازت دوں گا۔ اور کائنہ نے جو باتیں تمہارے بچے کے بارے میں بتائی ہیں ان میں سے میں کسی پر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ یہ جو تعویذ تمہارے گلے میں پڑا ہے وہ کیا ہے، کسی جن کے سائے وغیرہ کا نہیں ہے۔ اس تعویذ کے بارے میں خود تمہارے باپ نے مجھے یہی بتایا تھا کہ یہ ایک بیماری کے لیے ہے۔ تمہارا باپ اللہ کو پیارا ہو چکا، اگر آج وہ زندہ ہوتا تو میں اس سے اس بات کی تصدیق کروا دیتا۔ کائنہ نے جو بھی باتیں کی وہ سب تمہیں ٹھگنے کے لیے کی۔ وہ قبیلہ کنانا کی ایک شاخ بنو صرف سے تعلق رکھتی ہے۔ پوری شاخ کے باشندے جھوٹ اور مکر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں ابو عمرو، اس نے تو بڑے وثوق سے بات کی تھی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکر کر رہی ہے؟ سب اس کا مکر و فریب تھا، تمہیں میری بات پر یقین کرنا چاہیے۔ کے بعد عمرو کے باپ جبل نے اپنی بیوی ہانسا سے کہا کہ وہ اپنی دوسری بیوی خلیدہ کو لینے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں عمرو کو لے کر حکیم ابن رضا کے پاس جائیں گے، شاید اس کے علاج سے بچہ تندرست ہو جائے۔ اتنا کہہ کر جبل آگے بڑھ کر عمرو کو اس کے بستر پر سے اٹھایا اور اس عمرو کے چپٹے ہوئے پیٹ پر ایک بڑا سا شرفی کی مانند سیاہ داغ دیکھا تو اس نے ایک دم بچے کو واپس اس کے بستر پر ڈال دیا۔ پھر ہانسا سے بولا، یہ بچہ تو ہم سب کے لیے نحوست کا داغ لے کر پیدا ہوا، شاید جسے آپ نحوست کا داغ سمجھ رہے ہیں یہ ہم سب کی خوش بختی کا داغ ہو۔ اس پر جبل نے کوئی جواب نہ دیا، صرف خدا حافظ کہا، خلیدہ کو لینے کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہانسا بھی عمرو عیار کے سیاہ داغ کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس نے عمرو کا یہ داغ دیکھا ہوا تھا لیکن اس نے اس قسم کی کسی بات کو خیال نہ کیا جیسا کہ جبل نے کیا۔ پھر وہ ٹھنڈا سانس بن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ ایک ماں تھی اور ایک ماں کی نظر سے ہی اپنے بچے کو دیکھتی تھی۔ دوسرے دن جب جبل اپنی دوسری بیوی کو لے کر آ گیا تو ان دونوں کے آپس میں کچھ کھٹ پٹ ہونا شروع ہو گئی۔ تو عمرو عیار کی ماں ان کے پاس کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں اپنے بیٹے کی چارپائی کے پاس پہنچی تو مارے حیرت کے چکرا کر رہ گئی۔ عمرو اپنے بستر سے غائب تھا۔ ہانسا نے اسے نہ پا کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ جبل نے بھی جب آگے بڑھ کر عمرو کو غائب دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ عمرو کو اس نے بھی گھر میں داخل ہونے کے بعد چارپائی پر پڑا ہوا دیکھا تھا، لیکن یہ بچہ اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ اتنے میں خلیدہ بھی کمرے سے باہر آئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ جبل نے آگے بڑھ کر خلیدہ کو بتایا کہ عمرو غائب ہو گیا۔ غائب؟ اس ناگن کے بچے نے کہاں ہونا ہے، وہ تو میرے بستر پر پڑا اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ جبل کو خلیدہ کی اس بات پر غصہ تو آیا لیکن اس نے کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ دراصل عمرو خلیدہ کی بستر کے اوپر تھا، لیکن خلیدہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے عمرو کو بستر پر سے اٹھ کر نیچے ننگے فرش پر ڈال دیا۔ اسے تو عمرو ایک آنکھ نہ بہتا تھا۔ خلیدہ کی بات سن کر ہنسا دوڑی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی۔ خلیدہ کے کہنے کے مطابق عمرو بستر کے نیچے نہیں بلکہ اس کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس کو پیار کیا اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ باہر آ کر اس نے خلیدہ کا شکریہ ادا کیا۔ اچھا ہوا خلیدہ جو تم نے اسے فرش سے
उठा कर चारपाई पर डाल दिया। क्या बक रही हो? क्या ये मेरे बिस्तर पर बैठा था? हाँ, हलीदा ने कहा, मैंने तुम्हारे बिस्तर से ही इसे उठाया है। हनीदा अपना सर पीट कर रह गई। उसने अपने दिल में कहा कि ये बच्चा है या छलावा। अभी तो मैंने उसे बिस्तर से नीचे डाला था, ये बिस्तर के ऊपर कैसे चला गया। फिर इसी तरह एक दिन किसी काम से हलीदा अपने कमरे से बाहर आई तो अचानक उसकी नज़र हांसा के कमरे की जानिब उठ गई और उसके दरवाजे के दोनों पट खुले हुए थे। और जो देखा उसने तो वो हैरत ज़दा रह गई, बल्कि खौफ से चिल्ला पड़ी। उसने देखा कि उमरू अय्यर बेखबर सोया पड़ा था, लेकिन उमरू के सर पर एक जहरीला सांप जैसे अपने फन फैलाए खड़ा था। लेकिन उस सांप की मौजूदगी का एहसास ना उसकी माँ हंसा को था और ना ही उमरू अय्यर को था। हलीदा ये मंजर देखते ही अपने दिल में कहा कि ज़रूर ये बच्चा शहज़ादा है। अगर ये इसी घर में रहा तो इसकी नहुसत से सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। किसी सांप का किसी आदमजात के वजूद पर साया करना अच्छा नहीं होता, यकीनन किसी ये आसेब का ही साया लगता है। हलीदा हैरत में डूबी यह मंजर देख रही थी कि इतने में जबर भी बाजार से घर आया। उसकी नज़र भी अंदर दाखिल होते सांप पर जा पड़ी। हांसा का कमरा दरवाजे के बिल्कुल सामने था, इसीलिए जबल ने जल्दी ही ये मंजर अपनी आंखों से देख लिया। जबल की परेशानी देखने वाली थी, वो इसी परेशानी में आगे बढ़ा कि सांप उसी वक्त बिस्तर पर से नीचे उतरा। फिर जबर और हलीदा के देखते देखते कमरे के फर्श से गायब हो गया। इस वाक़े ने हलीदा को और जबल को परेशान कर दिया। फिर हलीदा ने जिद करना शुरू कर दी कि उमरू और उसकी माँ को इस घर से निकाल दिया जाए। जब उसका बाप किसी तरह ना माना तो फिर हलीदा ने तलाक का मुतालबा करना शुरू कर दिया। उस पर उमरू अय्यर के बाप ने उसको अच्छे से समझाने की कोशिश की, मगर वो औरत ना मानी। उस औरत ने कहा कि इस बच्चे पर सांप अपना साया करता है, ये बड़ा मनहूस और बदनसीब बच्चा है, मैं इसे हरगिज़ भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर उसके बाप ने कहा कि ये तो बड़ा नसीबों वाला बच्चा है, इसके सर पर सांप का लहराना उसकी खुशबख्ती की अलामत है। जबल, तुम्हारा ईमान तो शुरू से कमज़ोर है, इसीलिए तुम ऐसे बातें कर रही हो। जबल हलीदा की जिद और हरदर्मी से बड़ा परेशान हुआ। दरअसल वो हलीदा को किसी बात पर भी अपने से जुदा करने के लिए तैयार ना था, क्योंकि हलीदा के आ जाने के बाद ही इस घर से गुर्बत ख़त्म हुई थी और उनके हालात बेहतर हुए थे। कुछ दिनों तक हलीदा ने जिद पकड़ी रखी कि मुझे तलाक नहीं देते तो उमरू की माँ को तलाक दे दो। आखिरकार कुछ बिचाई करने के बाद रात के उमरू अय्यर के बाप ने अपनी पहली बीवी हांसा यानी उमरू की माँ को तलाक देने का फैसला कर लिया और उसके लिए और उमरू के लिए एक अलग घर लेकर किराए पर दे दिया, जिसमें वो दोनों माँ बेटा अपनी जिंदगी के दिन गुजारने लगे। अब उमरू अय्यर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा था। उसकी माँ उसके साथ सब्र शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी के दिन बसर करने शुरू कर दिए। 6 साल गुजर जाने पर हांसा को उमरू की तालीम और तरबियत की फिक्र हुई। शुरू में उमरू की जिस्मानी हालत को देखकर हर कोई ये कहता और समझता ये बच्चा मुश्किल से 1 आध साल तक जिंदा रहेगा, इसके बाद यकीनन मर जाएगा। लेकिन उसने तो जिंदगी के 6 बरस गुजार दिए। वो किसी के हाथों ना मरा और ना ही अपने तौर पर मरा, अपनी नन्ही मुन्नी शरारतों के साथ जिंदा था। अलबत्ता जिस्मानी हालत में कोई तब्दीली ना आई, वही दुबला पतला लंबा कद, पतली पतली लंबी टांगे। जब उससे चलना शुरू किया तो हांसा के लिए उसे काबू में रखना मुश्किल हो गया। वो पलक झपकने में ऊपरी मंजिल से नीचे और नीचे की मंजिल से बाजार की जानिब भाग जाता। हांसा के लिए उसे पकड़ना दोबर हो जाता। आखिर बड़ी मुश्किलों से भाग दौड़ करके उमरू को काबू में लाती, झिड़कती, समझाती। वो अपनी माँ को यूं ना सताया करे। हंसा हमेशा उसे झिड़कती, मारती नहीं थी। वो बच्चों को मारने के हक में नहीं थी। वो अक्सर कहा करती, बच्चे मारपीट से जिद्दी हो जाते हैं, इसलिए कभी किसी बच्चे को नहीं मारना चाहिए। उमरू की 6 साल जिंदगी में सिर्फ 3-4 बार उसका बाप जबल उसे देखने आया। वो चारों ही बार वो उमरू की परवरिश के लिए हांसा को पैसे दे गया।
اتنے پیسے کہ جس سے نہ صرف عمرو کی پرورش ہو سکتی بلکہ ہانسا کو بھی کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ اور اپنی بیوی حلیدہ کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ وہ جانتا تھا وہ بہت بغض رکھنے والی عورت ہے۔ عمرو عیار کی ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ عمرو عیار کو تعلیم و تربیت کے لیے محلے کی مسجد میں، جہاں دوسروں کے بچے بھی جا کر قرآن پاک اور دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر بھی سیکھا کرتے تھے۔ ہانسا نے سوچا کہ عمرو کو اسی مسجد میں بھیج دینا چاہیے۔ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، اس کے بعد اسے کسی اور مسجد میں بھیجنے کے بارے میں سوچا جائے گا تاکہ وہ دوسرے علوم بھی حاصل کر سکے۔ اس مسجد کے معلم کا نام ابو موسیٰ تھا۔ زیادہ لائق تو نہ تھا لیکن نالائق بھی نہ تھا۔ اسے قرآن پاک پر پورا عبور حاصل تھا اور تفسیر بھی وضاحت سے کرتا اور سمجھاتا تھا۔ البتہ دوسرے علوم کے بارے میں ابو موسیٰ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اسی بنا پر اس کے شاگرد دوسرے علوم سے محروم ہی رہتے تھے۔ ہانسا نے جب ابو موسیٰ کی شاگردی میں دینے کا فیصلہ کر لیا تو اس نے دوسرے دن عمرو کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، پھر اللہ کا نام لے کر مسجد کی جانب چل پڑی۔ راستے میں اس نے مٹھائی بھی لے لی، کیونکہ جو کوئی نیا شاگرد مسجد میں داخل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھ مٹھائی لے کر ضرور آتا۔ وہ مٹھائی ابو موسیٰ خود بھی کھاتا اور اپنے شاگردوں کو بھی کھلاتا تھا۔ عمرو کو قطعی علم نہ تھا کہ اس کی ماں اسے کہاں لیے جا رہی ہے۔ جب عمرو کو لے کر وہ مسجد کے نزدیک پہنچی تو عمرو رک گیا۔ امی، آپ مجھے کہاں لیے جا رہی ہیں؟ بیٹا مسجد۔ وہ کیوں؟ قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ لیکن میں تو سمجھا تھا آپ مجھے کسی شادی پر لے جا رہی ہیں۔ کمال ہے امی، میں نے سوچا کچھ اور تھا اور آپ نے کچھ اور ہی سنا دیا۔ فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چل مسجد کے اندر داخل ہو۔ ایک شرط پر مسجد میں چلوں گا۔ وہ کیا؟ یہ مولوی مجھے مارے گا تو نہیں؟ اگر اپنا سبق یاد نہیں کرو گے تو پھر تو مار پڑے گی۔ نہ امی نہ، بھلا میرا یہ پہلوانوں والا جسم مار کھانے والا ہے جو میں مار کھاؤں گا؟ چل شریر کہیں کا آیا بڑا پہلوان، تو مسجد میں چل، میں مولوی صاحب کو سمجھا دوں گی کہ میرے اس دبلے پتلے بیٹے کو مارنا نہیں۔ ہاں یہی تو میں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹا مسجد میں داخل ہو کر ابو موسیٰ کے سامنے جا بیٹھے۔ ماں نے مٹھائی ابو موسیٰ کے سامنے رکھتے ہوئے عمرو کو ان کی شاگردی میں دے دیا۔ اس کے بعد ہانسا تو گھر چلی آئی اور عمرو کو ابو موسیٰ کے نئے شاگردوں کے درمیان جا کر بٹھا دیا۔ عمرو نے کھڑے ہو کر نئے شاگردوں کی جانب دیکھا جو مسجد کے آخر میں ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ ان کی جانب دیکھنے کے بعد بولا، مولوی صاحب دوڑ کر جاؤں یا آہستہ آہستہ؟ مسجد میں دوڑتے نہیں ہیں، بڑے ادب کے ساتھ چلتے ہیں، زور زور سے قدم بھی زمین پر نہیں رکھتے۔ اس پر عمرو نے یوں قدم اٹھانے شروع کیے کہ تمام لڑکے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ابو موسیٰ بھی عمرو کی چال دیکھ کر ہنسے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ پہلا روز تھا، اسی لیے ہر کسی نے عمرو کی پہلی شرارت کو نظر انداز کر دیا۔ تمام پرانے شاگردوں کو سبق دینے کے بعد جب نئے شاگردوں کی باری آئی تو سب سے پہلے ابو موسیٰ نے عمرو کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ عمرو بن جبل۔ اس پر عمرو پہلے کی طرح کرتا اور قدم اٹھاتا ہوا آیا، مولوی صاحب کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ اب کی بار تمام لڑکے مسکرا کر خاموش رہے۔ بیٹھ جاؤ عمرو، کھڑے نہ رہو، میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ۔ عمرو پھر بھی کھڑا رہا۔ اب کی بار ابو موسیٰ نے سر اونچا کر کے عمرو کو دیکھا۔ میں نے تمہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم بیٹھتے کیوں نہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ تو کیا آپ مجھے بیٹھنے کا کہہ رہے؟ میں سمجھا آپ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا ہی نہیں۔ خیر اب آپ مجھے کہا تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ عمرو بن جبل، یہ مسجد ہے، یہاں اس قسم کی بے معنی باتیں نہیں کرتے۔ اچھا مولوی صاحب، اگر یہ بات ہے تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ وہ کیا؟ ابو موسیٰ محتاط ہو کر بات کر رہا تھا، کیونکہ اسے عمرو کی حرکتوں اور باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا یہ بچہ نہ صرف شرارتی ہے بلکہ ذہین بھی بہت ہے۔ عمرو نے کہا، میرے باپ کا نام جو ایک عرصے سے چڑیا کا دودھ لینے گیا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ چڑیا کا دودھ لینے گیا؟
अबू मूसा ने उमरू की बात काटते हुए कहा, जी हाँ, जब कभी भी मैंने अपनी अम्मी जान से अपने होनहार बाप के बारे में पूछा तो उसने मुझे यही कहा कि वो चिड़िया का दूध लेने गया हुआ है, इसलिए जब मेरी शादी होने को होगी वो इस वक्त आ जाएगा। अब आप ही बताएं, मैं इसके सिवा आपसे क्या कह सकता हूँ। अब मूसा जान गया कि उमरू की माँ ने महज उसे बहलाने के लिए ऐसी बात की, तो वो बोला, अच्छा, अगर ये बात है तो छोड़ो इस बात को, आगे बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। मेरे होनहार बाप का नाम जबल है और जबल पहाड़ को कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बाप गोश्त पोश्त का होने की बजाय कोई पहाड़ हो और माँ ने मुझसे झूठ बोला हो कि वो चिड़िया का दूध लेने गया हुआ है। अबू मूसा ने ये जो बात उमरू की जुबान से सुनी तो उससे अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये लड़का शरीर होने के अलावा ज़हीन भी बहुत है, बाल की खाल उतारना अच्छे से जानता है। फिर अगर इसी तरह वो बातें करता रहा तो मुश्किल से ही दूसरे शागिर्द अपना सबक ले सकेंगे, इसलिए उसने उमरू की बात को नज़रअंदाज किया। पहले तुम अपना सबक पढ़ लो, उसके बाद दूसरी बातें भी हो जाएंगी, निकालो अपना कायदा। उस पर उमरू ने बुरा सा मुंह बनाया। कायदा खोलने से कबल अबू मूसा की जानिब देखा, फिर देखते ही उसे आंख मार दी। अबू मूसा उमरू की स्नेही शरारत पर हैरान और परेशान हो गया। इससे पहले दिन तो उमरू को कुछ न कहा, बल्कि दूसरी बातों की तरह उसकी इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि शायद उमरू से यह हरकत गैर इरादी तौर पर होगी, लेकिन जब दूसरे दिन भी उमरू ने अबू मूसा के सामने बैठते ही उसे आंख मार दी तो अबू मूसा तैर गया कि अब ये बच्चा सुधरने वाला नहीं, ये इसी तरह की हरकतें जानबूझ के करता है। क्यों बेटे, ये क्या हरकत थी? कौन सी हरकत मौलवी साहब? ये आंख दबाने वाली? किसी की आंख दबाने वाली, आपकी या अपनी? उल्लू, मैं तेरी आंख की बात कर रहा हूँ। उस पर उमरू ने 2-3 मरतबा अपनी दोनों आंखों को खूब मला। मलने के बाद फिर से मौलवी साहब को आंख मार दी। उस पर मौलवी साहब ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। मौलवी साहब, आप मुझे क्यों मार रही हैं? आंख को मारे जो खुद बहुत ऐसी हरकत करती रहती है तो गोया तुम्हें कोई बीमारी है। जी हाँ, मेरे बाप के बाप यानी मेरे दादा और मेरे दादा के दादा को भी यही बीमारी थी। जहाँ वो कोई बदसूरत शय देखते तो फौरन उनकी आंख इसी तरह दब जाया करती थी। अरे शैतान बच्चे, क्या मैं तुम्हें बदसूरत दिखाई देता? जी मौलवी साहब, खुदा झूठ न बुलवाए, आप तो चांद की मानिंद हैं, लेकिन आपकी ये टोपी तो कौनी सी, कुछ गोल सी, कुछ लंबूतरी सी, ऊंची सी, बस अजीब शय है ये टोपी भी। दरअसल आपकी इस टोपी को मैं जब भी देखता हूँ तो मेरी आंख दब कर रह जाती है। अब ये टोपी उतार दे, शैतान की औलाद। अब तूने मेरी टोपी को भी कोसना शुरू कर दिया, खुदा की बना। जरा सा तो बच्चा है, बातें कितनी तेज तरार करता है, मेरी टांगे भी तेज हैं। उमरुआ ने आंखें मटकाते हुए कहा, उसके साथ दौड़ में मुकाबला करना चाहें तो बेशक करके देख लें, आपको उंगली की एक पोर भर भी आगे ना बढ़ने दूंगा। अबू मूसा ने उमरू की तेज तरार जुबान से जज होते हुए कहा, अच्छा, अब मजीद बक करने की जरूरत नहीं, अपना सबक लो और उसे याद करो, मैंने और लड़कों को भी पढ़ाना है। अबू मूसा की बात पर उमरू ने बंदरों की मानिंद दांत निकाल कर हंसना शुरू कर दिया। अबू मूसा अब उमरू की मजीद कोई शरारत बर्दाश्त करने को तैयार न था, इसीलिए उसकी बेतुकी हंसी पर उसने 2-3 थप्पड़ उसे जड़ दिए। उमरू ने एकदम संजीदगी इख्तियार की। उसके बाद उसने अबू मूसा से सबक लिया और अपनी जगह पर चला गया। फिर उसने ज़ोर ज़ोर से हिल हिल कर अपना सबक याद करना शुरू कर दिया। उस रोज़ तमाम बच्चों में ये बात फैल गई कि उमरू नामी लड़का बेहद शरीर और हाजिर जवाब है। उमरू के दिल में अपने उस्ताद की मार का उल्टा असर पड़ा। मार से उससे संभलना और शरारतों से बाज आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि उसके नन्हे से जहन और दिल में अबू मूसा के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क उठी। उसने अपने दिल में अहद किया कि वह अपने उस्ताद को इन थप्पड़ों का बदला जरूर लेकर रहेगा। रात चारपाई पर पड़ा वो यही सब कुछ सोचता हुआ सो गया।
दूसरे दिन मस्जिद पहुंचा। सलाम करने के बाद चुपचाप अपनी जगह जा बैठा। सभी लड़के चोर आंखों से उमरू की जानिब देख रहे थे और सोच रहे थे शायद कल वाली मार का उमरू पर असर हुआ। जब ही वो बैठते ही ना कोई शरारत कर रहा है और ना कुछ। भला उमरू और यार शरारत से कब टलने वाला था? शरारत तो अभी उनके साथ ही करने वाला था, लेकिन अपनी शरारत को पहले अमली जामना पहलाने से पहले उसने एक ऐसा बावाज बुलंद नारा मारा कि सभी लड़के हंस पड़े। मगर अबू मूसा चौंक पड़ा, फिर जल्द समझ गया कि ये शरारत उमरू की है। इसके अलावा और कौन ऐसी बदतमीजी कर सकता है? मगर उमरू पर ना तो लड़कों के हंसने का कोई असर हुआ और ना ही अबू मूसा के चौंकने से। अबू मूसा ने उससे बुलाकर डांटना चाहते थे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचा कि उमरू का अपने पास बुलाकर ना डांटा। फिर थोड़ी देर बाद उमरू अबू मूसा की नज़रों से बचता बचाता उसकी पुश्त पर बैठे एक लड़के के पास गया। लड़का नहीं चाहता था कि उमरू जैसा शरीर लड़का उसके पास आकर बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी उमरू की तरह पिट जाए। वो लड़का उमरू से कुछ कहने वाला था कि उमरू ने उसे हाथ के इशारे से चुप करा दिया। फिर उमरू यार ने पीठ पर खुजली करने के बहाने एक मेंढक को, जिसे वो रास्ते से पकड़कर ले आया था, जेब से निकाला। उसे अबू मूसा के फैले हुए जुब्बे के नीचे रख दिया और उसके साथ ही वो उस जगह से उठकर अपनी जगह पर आ बैठा। मेंढक ने जुब्बे से निकलने की कोशिश हरकत की, लेकिन बाहर निकलने के बजाय वो अबू मूसा की पीठ पर जा पहुंचा। फिर वहां से वो कमीज के अंदर जा दाखिल हुआ। अबू मूसा एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा। उल्टे सीधे हाथ चलाकर उसने मेंढक को बाहर निकालना चाहा, मगर नाकाम रहा। मेंढक अंदर ही घबराया हुआ था। वो फुदक रहा था, जिससे अबू मूसा को और तकलीफ हो रही थी। तंग आकर अबू मूसा ने अपना जुब्बा उतार फेंका, लेकिन मेंढक तो कमीज के अंदरूनी हिस्से में अपनी जान बचाने के लिए फुदकता फिर रहा था, बाहर निकलने की खातिर दौड़ता फिरा। आखिर तंग आकर अबू मूसा ने कमीज भी उतार फेंकी। फिर सभी लड़कों ने एक मेंढक को फुदक कर बाहर जाते देखा तो हंसी के मारे सबका बुरा हाल हो गया। इससे पहले भी कई लड़के अबू मूसा की घबराहट और बेचैनी को देखकर हंस रहे थे। अब उन्होंने जोर जोर से कहके लगाना शुरू कर दिए। अबू मूसा कहरलू नजरों से लड़कों को देख रहा था। वो तमाम लड़के सहम कर खामोश हो गए थे। अबू मूसा ने उसी वक़्त जान लिया कि ये शरारत उमरू के सिवा कोई नहीं कर सकता। उसी ने मेंढक को जुब्बे में डाला। उस पर अबू मूसा ने कड़क कर उमरू से कहा, उमरू इधर आओ। उमरू उसी वक़्त अपनी जगह से उठकर बड़े अदब व एहतराम के साथ अबू मूसा के सामने जा खड़ा हुआ। तुम? अबू मूसा दोबारा घर जा। तो उमरू ने अपनी पतली दुबली टांगों से कांपना शुरू कर दिया। अबू मूसा चिल्लाया, मेंढक तुम लाए थे? कौन सा मेंढक हुजूर? उमरू ने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। गधे, बताओ, सच सच बता दो, वरना ये दुबली पतली टांगे तोड़कर कंधों पर लाद दूंगा। हुजूर, ये जुल्म न कीजिएगा, मेरी तो 2 ही टांगे हैं, आपकी तरह 3 नहीं है। वो उस वक़्त अबू मूसा का अज़ारबंद लटकता हुआ देख रहा था। अबू मूसा को फौरन पता चल गया कि उमरू ने उसके लटकते हुए अज़ारबंद को देखकर ऐसी बात की, क्योंकि इन सब ने भी अबू मूसा के अज़ारबंद को देख लिया था। अब तो अबू मूसा का गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा। उसने आंखें फाड़कर उमरू की जानिब जो देखा तो उसका तो पेशाब ही निकल गया। अबू मूसा ने अपने माथे पर हाथ मारते कहा, तेरा सत्यानाश, शैतान की औलाद, तूने तो मस्जिद को ही नापाक कर डाला। जो दफा हो जाओ, आज मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा, फिर तुझे पूछूंगा। फिर उसका जोर से कान पर एक मरोड़ते हुए मस्जिद से उमरू को बाहर निकाल दिया और वो दूसरे बच्चों के हमरा मिलकर मस्जिद को धोना और पाक करना शुरू कर दिया। मस्जिद को पाक करने के बाद अबू मूसा और दूसरे बच्चे इत्मीनान से बैठे थे कि उमरू कपड़े तब्दील करके मस्जिद चलाए। अबू मूसा ने उसे देखा तो भवें तन गई और चिल्ला कर बोला, अबे उल्लू, शैतान की औलाद, तू फिर चला आया। उमरू ने कान
को हाथ लगाया और दूसरे हाथ से इशारा करते हुए पूछने लगा कि उसे क्या कहा क्या। उस पर अबू मूसा ने उसके करीब आकर पूछा, क्या तू एक कान से बहरा हो गया? अबू मूसा की इस बात पर उमर ने मासूमियत से सर हिला दिया, फिर बड़ी मासूमियत से इशारे से बताया और समझाया। जब अबू मूसा ने उसका कान मरोड़ा था तो उसी वक्त वो बहरा हो गया था। उमर की इस बात पर अबू मूसा की तो जान पर बन गई। वो परेशान हो गया। उसे मेंढक और पेशाब की बात भूलकर इस बात की फिक्र पड़ गई। अगर उमर ने अपनी माँ को और उसकी माँ ने हाकिम को बताया कि मैं उसके बेटे का कान खींचकर उसे कान से बहरा कर दिया तो बहुत बुरा होगा। हाकिम मुझे सजा दिए बगैर मेरी जान न छोड़ेगा। उस पर अबू मूसा ने प्यार से उमर को अपने पास बुलाया। जब उमर उसके पास आ गया तो शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, कहने और बताने की किसी को ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। तुमने अपनी माँ से तो कोई बात नहीं की, क्या कहा? उमर ने दोबारा बहरेपन का मुजाहरा करते हुए पूछा। हालांकि उमर यार बिल्कुल भी बहरा नहीं हुआ था। उसने ये खेल महज मार से बचने की खातिर रचाया था। जिस पर अबू मूसा ने उसके दूसरे कान के पास अपना मुंह ले जाते हुए पूछा, कान की बात तुमने माँ से की? उमर ने फौरन नफी में सर हिला। अभी जब दोबारा घर जाऊंगा तो फिर करूंगा। बेटा, अपनी माँ से ऐसी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद तुम्हारा इलाज कराऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो तुम एक दो रोज़ में ही ठीक हो जाओगे। बहुत बेहतर हुजूर, मैं किसी से कोई बात न करूंगा। इसके बाद अबू मूसा ने एक सेब खाने और आराम से अपनी जगह पर बैठ जाने को कहा। उमर जो कि अपने आप में हंसता हुआ अपनी जगह जा बैठा। फिर अबू मूसा को ख्याल आया कि ये शरीर और बातूनी लड़का कोई बहाना ही न बना रहा हो, इसीलिए कुछ वक्त गुजरने के बाद उमर का इम्तिहान लेना चाहिए। क्या है वो वाकई बहरा है या झूठ मूठ का बहरा बन गया? लेकिन कल उसका इम्तिहान लूंगा, आज नहीं। लड़कों में से एक लड़का अब्दुल्ला बहुत ही ज़हीन और समझदार लड़का था। उसने मस्जिद में कभी भी बेअदबी की बात ना की थी। वो कोई शरारत भी ना करता था। अब्दुल्ला उमरू की जानिब बड़े गौर से देख रहा था। उमरू ने जब उसकी जानिब देखा तो अब्दुल्ला हंस पड़ा, लेकिन उमरू ने बुरा सा मुंह बनाकर सबक पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद जब लड़कों को छुट्टी हुई तो एक बार फिर अबू मूसा ने उमरू को अपने पास बुलाकर उसे प्यार किया और ताकीद की कि वो अपने कान के बारे में कोई बात भी अपनी माँ से ना करे। आप एक और सेब देंगे तो फिर मैं बात नहीं करूँगा। अगर आप सेब नहीं देंगे तो फिर कान की बात मेरे मुंह से निकलते ही होंठों से फिसल कर माँ के कानों तक पहुँच जाएगी। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? एक नहीं, मैं तुम्हें दो दो सेब देता हूँ। उस पर उमर अकड़ कर खड़ा हो गया। अबू मूसा ने उसे मजीद दो सेब दिए तो वो बोला, दो तौबा कीजिए उस्ताद साहब, अब तो बात पक्की हो गई। कौन सी बात पक्की? अपनी माँ से बात ना करने वाली। पक्की कच्ची छोड़ो, तुमने बात कोई नहीं करनी। जी, मैं बिल्कुल कोई बात नहीं करूँगा। उसके साथ ही उमरू ने सेब को अपने दांतों से काटा और घर की जानिब चल पड़ा। अबू मूसा ने उसे जाते देखा तो दिल में कहने लगा, या अल्लाह, इस नन्ही मुन्नी मुसीबत से मेरा छुटकारा कर दे। खुदा जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने उसको पढ़ाने की हामी भरी। उमरू मज़े मज़े से सेब खाता हुआ चला जा रहा था कि किसी ने ज़ोर से कंधे पर हाथ मारा, जिस पर उमरू के हाथ से सेब गिरकर गंदगी में जा पड़ा। उमरू ने इंतहाई गुस्से के साथ पलट कर जो देखा तो उसने अब्दुल्ला को खड़े पाया। अब्दुल्ला को उमरू ने गुस्से के साथ कहा, अजीब खौनक हो, अच्छा भला मेरा कीमती सेब ज़ाया कर दिया। नाराज क्यों होते हो दोस्त? मैं अभी तुम्हें दूसरा सेब दिए देता हूँ। ये कहकर अब्दुल्ला ने अपना हाथ सीधा करके जूं ही उमरू की नज़रों के सामने किया तो उसकी हथेली पर एक बड़ा खूबसूरत सेब आ गया। उमरू ने चंद हाथ बढ़ाकर वो सेब उठा लिया। उसके साथ ही उसे अपने दांतों से काट कर खाना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला बोला, मैंने इसीलिए तुम्हारे दिए हुए सेब को जल्दी से छू कर देखा, तुम कहीं मांग ही ना लो। लेकिन बड़े भैया, तुम्हारा ये सेब है बड़ा लजीज।
कहाँ से लिया था ये सेब? फिर उमरू को ख्याल आया कि उमरू ने तो उसकी नज़रों के सामने अपना हाथ किया था तो उसके हाथ पर कोई सेब वगैरह नहीं था। फिर अचानक उसके हाथ में एक सेब कहाँ से आ गया जिसे उमरू यार ने उठाया था। इसका ख्याल आते ही उमरू ने अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हारे हाथ की हथेली तो खाली थी, सेब कहाँ से आ गया? कहीं तुम कोई जादूगर तो नहीं हो? उस पर अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं उमरू, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं तो अल्लाह का एक गुनहगार बंदा हूँ। सेब तो मेरी हथेली पर ही था, लेकिन तुम उसे पहले ना देख सके। वाह जी वाह, मेरी नज़रें भी ऐसी गई गुजरे नहीं कि एक सेब ना देख पाऊँ। खुदा के फजल से मेरी नज़र तो तेरी नज़र से भी तेज़ है। गलत। अब्दुल्ला ने उमरू की बात की तरदीद की। तेरी नज़रें कमज़ोर है, अभी मैं दोबारा तुम्हारे सामने हथेली करता हूँ, ज़रा गौर से देखकर बताना इस पर क्या है। ये बात है तो कर मेरे सामने हथेली। उस पर अब्दुल्ला ने उसके सामने अपना हाथ फैलाते हुए पूछा, अब बताओ मेरी हथेली पर क्या है? इंजीर है और क्या? ये अंजीर है। फौरन गौर से ज़रा देखो। अरे ये तो खजूर है। पहले भी खजूर ही थी, लेकिन तुम्हारी नज़र कमज़ोर है, इसीलिए तुम आसानी से पहचान ना सके। अच्छा, अब मैं फिर से तुम्हारी नज़र का इम्तिहान लेता हूँ। ये कहकर अब्दुल्ला ने दोबारा उसके सामने हथेली की तो उमरू चिल्ला कर बोला, ये तो अनार है। अनार है, गौर से देख कर बता। अरे ये तो शरीफा है। अनार कहाँ गया? अनार भी पहले ही मेरी हथेली पर शरीफा ही था, अनार नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारी नज़र कमज़ोर है। नहीं, मैं नहीं मानता। एक बार और अपनी हथेली पर कोई शय रख कर पूछो, मैं बिल्कुल दुरुस्त बताऊंगा। अच्छा ये बात है तो बता, मेरी हथेली पर क्या है? अब्दुल्ला के इतना कहने पर उमरू ने आगे बढ़कर अब्दुल्ला की हथेली अपने हाथों में ली और चिल्लाकर बोला, ये तो अंगूर का दाना है। अंगूर का दाना? जरा गौर से देख। उमरू ने हथेली पर से नजरें नहीं हटाई, ऐसी हालत में देखते हुए पूछा, ये तो एक बादाम है। क्यों बरहुरदार, मैं ना कहता था तुम्हारी नज़र कमज़ोर है। ये मेरी दूर की नज़र बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। उम्र तुम तो पहाड़ पर रेंगने वाली चूंटी भी देख सकते हो। अगर तुम्हें कोई शुबा है तो सामने वाले पहाड़ की जानिब देखो, तुम्हें वहां पर एक चूंटी रेंगती हुई दिखाई देगी। उस पर उमरू ने शहर से बाहर एक बुलंद वाला पहाड़ की जानिब देखा तो उसे वहां वाकई एक चूंटी एक दरख्त से नीचे रेंगती हुई दिखाई दे गई। मैंने तो वाकई एक चूंटी को रेंगते हुए देखा। बस तो फिर ठीक है। क्या ठीक है? ये तो तुम्हारे दूर की नज़र तेज़ है और नज़दीकी कमज़ोर है। अब्दुल्ला भाई, ये तो बहुत बुरी बात है। मैंने तो नज़दीक ही से पढ़ना लिखना है। इस बात की तुम फिक्र ना करो। जब तुम पढ़ने लिखने लगोगे तो तुम्हारी नज़र मुतासिर नहीं होगी। अलबत्ता चीज़ों की पहचान में तुम धोखा खा जाओगे। अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह मेरे हाल पर रहम करे। अल्लाह तो तुम पर ज़रूर रहम करेगा, मगर तुम हो बड़े उस्ताद। इस छोटी मुँह से तुमने बड़े कमाल दिखाए। कि किसी बड़े ने क्या कमाल दिखाए होंगे? झूठ बोलने के बाद अपनी शक्ल भी ऐसी भोली और मासूम बना लेते हो कि कोई पहचान ही नहीं पाता कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। क्या झूठ बोला है मैंने? उमरू ने चौंक कर कहा, यही कि एक कान से बहरा हो गया हो। मैं तो वाकई एक कान से बहरा हो चुका। उस्ताद साहब ने कान ही जोर से खींचा कि मैं वाकई ही बहरा हो गया। तुम्हारी ऐसी झूठ की बिना पर मैं तुम्हें दाद दे रहा हूँ, क्योंकि तुम बहरे नहीं हो। तुम्हारे दोनों कान ठीक है। उमरू जान गया कि अब्दुल्ला के सामने उसका कोई झूठ और मकर नहीं चलेगा, क्योंकि वो उससे ज़्यादा होशियार लड़का था। चूँकि उमरू ने अपने झूठ का इकरार करते हुए कहा, बड़े भाई, कहा तो तुमने ठीक ही कि मैं दोनों कानों से ठीक हूँ, लेकिन क्या करता, उस्ताद साहब के कहने से भी तो डर लगता है, इसीलिए मैंने झूठ बोलकर अपनी जान बचा ली। ज़्यादा भी झूठ मत बोला करो, इस तरह से झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। अगर झूठ बोलने की आदत पड़ गई तो फिर ज़िंदगी में नुकसान के सिवा कुछ ना मिलेगा। झूठे इंसान पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है, इसलिए झूठ बोलने की कोशिश ना करो।
عبداللہ باتی جب میرے ذہن میں کوئی شرارت آتی ہے تو میں جھوٹ کے ساتھ ہی کام چلا لیتا ہوں۔ یہ میں جانتا ہوں کہ تم ضرورت سے زیادہ ہی شریر ہو، لیکن کوشش کیا کرو تمہیں اپنی کسی شرارت کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ ہاں، یہ بات آپ نے اچھی کی۔ پھر عمرو نے قدرے رک کر پوچھا، عبداللہ بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ قسم خدا کی آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی ہیں۔ عبداللہ نے کہا، آئندہ مجھ سے ملتے جلتے رہے تو تمہیں میری باتیں اور بھی اچھی لگیں گی۔ رہنے والی باتوں میں سامنے والی پہاڑی سے بھی دور پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ اتنی دور سے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہو تو کیا ہوا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، علم حاصل کرو جیسے بھی ہو سکے۔ ہاں، یہ بات تو آپ نے پہلی تمام باتوں سے بھی زیادہ اچھی کی۔ عبداللہ بھائی آپ تو میرے دوست بن جائے تو اچھا ہے۔ عمرو میں تمہارا اس وقت ہی دوست بن گیا تھا جس روز تم نے دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا، یعنی تمہارے پیدا ہوتے ہی تمہارا دوست اور نگران مقرر ہو گیا تھا۔ میں دوست اور نگران وہ کیسے؟ خیر یہ لمبی بات ہے، پھر کبھی ہوگی۔ اب مجھے جانے دو، گھر جا کر میں نے بہت سے کام کرنے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے تو خدا حافظ۔ میری امی بھی گھر کی ٹوٹی پھوٹی ہوئی دہلیز پر کھڑی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، اچھا بھائی اللہ نگہبان۔ اتنا کہہ کر عبداللہ اپنے راستے پر ہو لیا اور عمرو اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ دوسرے دن عمرو بڑا بن ٹھن کر مسجد میں داخل ہوا، بلند اور لمبی آواز میں سب لڑکوں کو سلام کیا۔ اس وقت ابو موسیٰ لڑکوں کے درمیان موجود نہ تھا، وہ اپنے حجرے سے باہر آنے کی تیاریوں میں تھے کہ ایک لڑکے نے عمرو کو صاف ستھرے لباس میں دیکھ کر پوچھا، آج تو بڑے چمک رہے ہو، یہ کپڑے کہاں سے لیے؟ تمہارے بابا نے تو نہیں دیے، خود بنوائے ہیں۔ میرے ماموں گزوں کے حساب سے تجارت کرتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں کپڑے سے اور لاکھوں ہی کما دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تجارت میں تو لاکھوں روپے کمائے ہی جاتے ہیں، کمائے نہیں جاتے۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، وہ بھی خوب رہی۔ دراصل میرے ماموں بڑے دریا دل اور سہی ہیں، دولت کو پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ بات ختم کرنے کے بعد جب عبداللہ کی جانب عمرو نے دیکھا تو فوراً اسے اپنی اس گپ کا احساس ہوا جو سب جھوٹ پر مبنی تھا۔ عمرو کچھ دیر شرمندہ سا کھڑا رہا، سر جھکاتے ہوئے لڑکوں سے کہا، چھوڑو یار، کسی سے گھریلو باتیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ شاید لڑکے عمرو سے کوئی اور بات بھی کرتے کہ اتنے میں ابو موسیٰ اپنے حجرے سے باہر آ کر اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ تمام لڑکوں نے بڑے ادب سے اسے سلام کیا۔ ابو موسیٰ نے عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا عمرو کیا حال ہے تمہارا؟ بس جی، رات بھر کان میں درد رہا۔ اب بھی عمرو نے بات مکمل ہی کی کہ اس کی نظریں دوبارہ عبداللہ پر جا پڑی جو عجیب و غریب نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس پر عمرو نے فوراً اپنی بات کو یوں مکمل کیا، رات بھر کان میں درد نہیں ہوا؟ چلو اچھا ہوا، اب تو تمہارا کان بالکل تندرست ہو گیا۔ شاید عمرو جھوٹ بولتا، لیکن جواب دینے سے پہلے جب اس نے پھر سے عبداللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹ نہ بول سکا۔ ابو موسیٰ کا جواب دیا، جی ہاں، اللہ کے فضل سے اب میرا کان بالکل ٹھیک ہے۔ چلو اچھا ہوا جان چھوٹی، ابو موسیٰ نے آہستہ سے کہا تاکہ کوئی سن نہ لے۔ لیکن ابو موسیٰ کا غصہ ابھی بھی عمرو پر بہت تھا، کیونکہ اس نے ایک تو اس کے جبے میں مینڈک کو ڈال کر لڑکوں کے سامنے اسے لباس اتارنے پر مجبور کر دیا۔ ابو موسیٰ عمرو کی یہ بات بھولا نہیں تھا، لہٰذا اس نے مینڈک والی بات دوبارہ چھیڑ دی۔ اس نے عمرو سے پوچھا، عمرو کل تو ہی مینڈک لایا تھا نا؟ توبہ کیجئے استاد محترم، کل میں نے مینڈک دیکھا ضرور تھا، وہ بھی سامنے والی منڈیر پر بیٹھا آپ کو گھور رہا تھا۔ میں نے اس سے بھگانے کی کوشش کی، وہ مجھے آنکھ مار کر ڈٹا رہا، کہیں گیا نہیں، پھر نہ جانے کیسے آپ کے پاس پہنچ گیا۔ میرے خیال میں وہ مینڈک بھی آپ سے کوئی سبق لینے آیا ہوگا۔ عمرو نے اپنی بات کے دوران ایک بار بھی عبداللہ کی جانب نہ دیکھا، بلکہ بات کرتے ہی عمرو عبداللہ کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنی بات مکمل کر کے سر جھکا لیا۔ اگر عبداللہ کی جانب دیکھ لیتا
تو شاید اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی ضرورت ہرگز نہ کرتا۔ عمرو کی بات پر تمام لڑکے عبداللہ سمیت کھلکھلا کر ہنس پڑے، لیکن ابو موسیٰ نے جب اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے لڑکوں کو گھورا تو وہ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ پھر ابو موسیٰ نے عمرو سے کہا، اب ایک گدھے کی دم، کبھی کوئی مینڈک بھی مسجد میں سبق پڑھنے آیا ہے؟ پھر ابو موسیٰ نے چند منٹ خاموش رہنے کے بعد عمرو کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھ عمرو، آج کے بعد اگر تم نے کوئی شرارت کی تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ استاد محترم، آج تو کوئی شرارت کر سکتا ہوں نا، کل نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے کل سے کوئی شرارت نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یا اللہ، میں شیطان کا کیا کروں، یہ تو بال کی کھال اتارتا ہے۔ ابو موسیٰ نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے عمرو سے کہا، گندی کھوپڑی والے، کل سے نہیں بلکہ آج، وہ بھی نہیں بلکہ ابھی سے، اگر تو نے کوئی شرارت کی تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا، گلا دبا دوں گا تیرا، پھر تو میں مر جاؤں گا۔ استاد جی، آپ کو پھانسی ہو جائے گی، کیونکہ میری ماں آپ سے خون بہا ہرگز نہیں لے گی، وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ یا اللہ، میری توبہ۔ ابو موسیٰ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بس عمرو، اب زیادہ زبان چلانے کی کوشش نہ کر، خاموش ہو کر بیٹھ اور اپنا سبق یاد کر۔ اس پر عمرو نے سر جھکا کر اپنا سبق پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ عمرو کے ذہن سے شرارت کے انگارے پھر سے ابھرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ تمام لڑکوں کی جانب دیکھا، اس کے بعد ابو موسیٰ کی جانب دیکھا جو کسی کو سبق پڑھا رہے تھے، اور تو عمرو کو کوئی شرارت نہ سوجی۔ اس نے ابو موسیٰ کو منہ چڑھانا شروع کر دیا۔ لڑکوں نے جب عمرو کو منہ چڑھاتے اور ابو موسیٰ کی نقل اتارتے دیکھا تو بے اختیار ان کی ہنسی نکل گئی، جس پر ابو موسیٰ کو لڑکوں کی جانب دیکھنا پڑا۔ لڑکے چپ ہو گئے اور اس کے ساتھ عمرو بھی محتاط ہو گیا۔ کچھ دیر بعد عمرو نے پھر سے منہ چڑھانا اور ابو موسیٰ کی پیروی میں ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ لڑکے اپنی ہنسی نہ روک سکے، چنانچہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ابو موسیٰ نے غصیلی نظروں سے لڑکوں اور عمرو کی جانب دیکھا، جو سر ہلاتا ہوا زور زور سے اپنا سبق یاد کر رہا تھا۔ دوسرے لڑکے بھی سہم کر خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اب ابو موسیٰ کا غصہ کسی پر ضرور اتر کر رہے گا۔ شاید عمرو بچ جائے اور کوئی دوسرا پھنس جائے، کیونکہ عمرو اس انداز سے اپنا سبق پڑھ رہا تھا کہ کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی شرارت کی ہے۔ لیکن عمرو اپنی شرارتوں سے پھر بھی باز نہ آئے۔ تیسری مرتبہ بھی اس نے پہلے سے زیادہ منہ بنایا اور ہاتھ کو حرکت دی۔ لڑکے اب کی بار بھی خاموش نہ رہ سکے، خوب ہنسے، جس پر ابو موسیٰ غصے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور لڑکوں سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، نالائکو، کیوں بار بار ہنس رہے ہو؟ صاف صاف بتا دو، ورنہ میں تمہاری کال کھینچ لوں گا۔ پھر ابو موسیٰ نے کمزور لڑکے کو اپنے پاس بلائے اور رعب کے ساتھ اس سے پوچھا، بتا، کس بات پر تم سب ہنس رہے تھے؟ جی وہ، اتنا کہہ کر لڑکے نے تمام لڑکوں کی جانب نظریں دوڑائیں۔ عمرو کو بھی اس نے غور سے دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے جب اپنے استاد کو کہرآلود نظروں کے ساتھ دیکھتے پایا تو سہم گیا، ہکلاتے ہوئے بولا، حضور۔ وہ اتنا کہہ کر اس نے عمرو کی طرف ہاتھ لہراتے اور مختلف زاویے بناتے ہوئے کہا۔ ابو موسیٰ جان گیا کہ وہ کس جانب اشارے کر رہا ہے۔ اچھا، تو وہ اس طرح کر کے میری نقلیں اتارتا تھا؟ کیا ایسا عمرو کرتا تھا؟ لڑکے نے اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو رہا۔ عمرو نے جب دیکھا کہ ایک ساتھی نے اس کی شکایت کر دی اور بات کھل گئی تو عمرو جان گیا اب اس کی خوب پٹائی ہوگی۔ اس بات کا خیال آتے ہی عمرو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے قبل کہ ابو موسیٰ اس کی جانب بڑھے، اسے پکڑے، اس نے اسی وقت دوڑ لگا دی اور مسجد سے باہر چلا گیا۔ پھر باہر پہنچتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ مسجد سے اتنی دور چلا جانا چاہتا تھا جہاں کوئی بھی اسے پکڑ کر واپس مسجد میں نہ لا سکے، لیکن ابو موسیٰ نے آج اسے سخت سے سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، لہٰذا وہ لڑکوں کو اس کے پیچھے بھیجا۔ وہ جانتا تھا کہ برق رفتار عمرو ان لڑکوں کے ہتھے نہیں چڑھے گا۔ اگر عمرو نے انہیں پکڑ بھی لیا تو وہ کوئی نہ کوئی جھانسا دے کر ان کی گرفت سے بھاگ نکلے گا، لہٰذا ابو موسیٰ نے خود ہی اسے اپنی گرفت میں لینے کا اس بار ارادہ کیا۔
مسجد سے باہر پہنچتے ہی دونوں میں دوڑ شروع ہو گئی، حتیٰ کہ دونوں اسی طرح بھاگتے شہر سے باہر جا نکلے۔ عمرو نے ابو موسیٰ کو اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ کافی فاصلے پر پہنچنے کے بعد عمرو یہ سوچ کر رک گیا، اب اس کا استاد تھک ہار کر واپس چلا گیا ہوگا، کیونکہ اتنی دور تک اس کا پیچھا نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر عمرو نے اپنا سانس درست کرتے ہوئے جو ہی پیچھے مڑ کے دیکھا، اسی وقت ابو موسیٰ کا 2 ہتھر جیسا ہاتھ اس کی گردن پر پڑا۔ ابو موسیٰ عمرو کے رکتے ہی اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ عمرو گھبرا گیا۔ یا اللہ خیر، استاد محترم، آپ اتنی دور تک کیسے چلے گئے؟ اتنی دور کے بچے؟ ابو موسیٰ نے اپنے سانس پر قابو پاتے ہوئے کہا، آج دیکھ تو صحیح میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ استاد محترم، میرا بھڑتانا مت بنائیے گا اور جو چاہے کر لیجیے، البتہ اتنا خیال رہے میں بہت چھوٹا اور کمزور بچہ ہوں۔ بدبخت شیطان، تو اپنی باتوں میں چھوٹا اور کمزور نہیں ہے، تو شرارتیں اس طرح کی کرتا ہے کہ کوئی تیری شرارتوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ محض اس لیے تمہیں پڑھانے پر آمادہ ہو گیا تھا کہ تیرا باپ جبل میرے اچھے دوستوں میں ہے، تو کیا میرا باپ اسی شہر میں ہے؟ نہیں تو اور کیا۔ لیکن اسی وقت ابو موسیٰ کو احساس ہوا، اس نے حادثہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ عمرو کے سامنے اس کے باپ کا ذکر ہرگز نہیں کرے گا۔ حادثہ نے ابو موسیٰ کو اپنے شوہر کی بات سے منع اس وقت کیا تھا جب عمرو ان دونوں کے قریب نہیں تھا۔ چنانچہ ابو موسیٰ نے اسی وقت بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا، سنو، اگر تمہارا باپ جبل اس شہر میں ہوتا تو میں اسی وقت تیرا کان پکڑ کر اس کے سامنے لے جاتا، لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ وہ اس شہر میں نہیں ہے۔ جھوٹ، آپ بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں استاد صاحب، آپ نے پہلے جو بات کی تھی وہی درست ہے۔ پاگل ہے تو، تمہارا باپ اس شہر میں نہیں، وہ میرے منہ سے تمہاری بات پر ایسے ہی نکل گیا کہ تمہارا باپ اس شہر میں ہے۔ اس کے بعد ابو موسیٰ نے عمرو کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، اب چل، میں تجھے تیری ماں کے سامنے لے چلوں، اسے بتاؤں کہ تو پڑھنے پڑھانے میں میرے بس کا نہیں۔ واہ استاد جی، آپ بھی بڑی ناانصافی سے کام لے رہی ہو۔ ایک تو آپ میرے باپ کے معاملے میں ڈنڈی مار دی، دوسرا مجھے ماں سے پٹوانا چاہتے ہو۔ چلاک لومڑے، تیرا باپ اس شہر میں نہیں، کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا؟ اس پر عمرو نے خاموشی اختیار کی، مزید ابو موسیٰ سے کوئی بات نہ کی۔ اس کے بعد ابو موسیٰ عمرو کو لے کر اس کے گھر چل پڑا۔ ابو موسیٰ نے جب تمام شرارتوں کے بارے میں عمرو کی ماں کو بتایا، دیکھو بہن، تمہارا یہ شیطان میرے بس کا روگ نہیں، ایسی باتیں اور حرکتیں کرتا ہے کہ عام انسان کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو میری مسجد چھوڑ کر اسے کسی اور مسجد میں لے جاؤ، شاید کوئی اسے اچھا معلم اس شیطان پر قابو پا لے۔ استاد جی، آپ نے اچھا معلم ضرور ہوگا، مگر مجھے قابو کرنے والا وہاں بھی نہیں ہوگا۔ عمرو بیچ میں ہی بول پڑا، دیکھ تو حادثہ بہن کیسے زبان چلتی ہے اس کی، توبہ توبہ، پورا شیطان ہے یہ۔ اس پر حادثہ نے عمرو کو جھڑکتے ہوئے کہا، کیا تو چپ نہیں رہ سکتے؟ امی، اب میں نہیں بولوں گا، آپ کے درمیان میں چلا جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر عمرو اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ اس کے جانے کے بعد ابو موسیٰ نے حادثہ کے نزدیک ہوتے ہوئے تمام باتیں بتا دی جو اس نے جبل کے بارے میں عمرو سے کی تھی۔ وہ تو حادثہ پریشان ہو گئی، یہ تو بہت برا ہوا بھائی ابو موسیٰ، عمرو کے کان میں اپنے باپ کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے تھی۔ اب یہ اس بات کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، بار بار مجھ سے پوچھے گا اور زرچ کرے گا۔ خیر، میں نے تو اس کی تسلی کر دی کہ تمہارا باپ اس شہر میں نہیں۔ اب اگر یہ تم سے بھی جبل کے بارے میں کوئی بات کرے تو تم بھی اس کی باتوں میں تسلی کرا دینا، وہ شیطان باتوں سے بہلنے والا نہیں، بڑا نٹکھٹ اور ہوشیار ہے۔ ویسے بھی کوئی بات نہیں ہے بہن حادثہ، اگر عمرو ہے تو بچہ، آپ اس کی تسلی کرا دے گی تو وہ سمجھ جائے گا۔ اچھا، خدا حافظ، میں نے تو آج بچوں کو سبق بھی نہیں پڑھا۔ اتنا کہہ کر ابو موسیٰ حادثہ کے گھر سے باہر چلا گیا، اور اس کے بعد حادثہ عمرو کے کمرے میں گئی تو عمرو کو اداس اور گمسم دیکھا۔ عمرو یار اپنی ماں سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھنے لگا،
हांसा ने अनजान बनते हुए कहा, हालांकि अबू मूसा उसे बता चुका था कि तुम्हारा बाप इसी शहर में है, लेकिन उसकी माँ उसकी किसी बात पर भी ना मानी। तुम्हारा बाप यहाँ कहाँ है? वो तो तुम्हारी पैदाइश से चंद दिनों बाद ही बगदाद चले गए थे। मैं नहीं मानता। उस्ताद अबू मूसा खुद मुझसे कहा कि तुम्हारा बाप इसी शहर में रहता है। बेटा, कभी पागलों जैसी बातें कर रही हो क्या? तुझे अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं? मैं तुम्हें सच कहती हूँ, तेरा बाप इस शहर में मौजूद नहीं। ना जाने अबू मूसा ने क्या सोचकर तुमसे ये झूठी बात कह दी। माँ की इस बात पर उमरू थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। कुछ देर बाद जब हांसा उस उमरू के कमरे में रोटी लेकर पहुंची तो ठिठक कर दरवाजे पर रुक गई। उसने देखा कि उमरू गहरी नींद सोया पड़ा है, लेकिन एक जहरीला सांप उसके सर पर अपने फन से साया किए हुए है। कहीं ये जहरीला सांप उमरू को डस ही ना ले, लेकिन वो आगे बढ़कर सांप को मार भी नहीं सकती थी। अगर वो ऐसा करेगी तो ये सांप भागने से पहले उमरू को यकीनन डस लेगा। इस बात का ख्याल करती हंसा खुद में काम करेगी। उसे इस हाल में भी सांप के डसे जाने का एहसास हो रहा था। फिर वो चंद कदम आगे बढ़ते हुए सांप से मुखातिब होके बोली, खुदा के लिए मेरे बेटे को ना डसना। मेरा एक ही बेटा है। अगर उससे तुमने मार डाला तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगी। खुदा के लिए इसके सर पर से टल जाओ। हंसा की इस बात का सांप पर हाथर को असर हुआ और वो उसी वक़्त उमरू की चारपाई से नीचे उतर गया और ज़मीन पर चंद कदम ही रेंगने के बाद हांसा की नज़रों के सामने से गायब हो गया। हांसा हैरान और परेशान रह गई। उसने दिल में कहा, शायद ये सांप कोई जिन है यहाँ से जो उमरू पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। मुझे उमरू को फौरन किसी आलिम के पास ले जाना चाहिए। वो आलिम को पूरी बात से आगाह करूँगी तो वो यकीनन उमरू की हिफाजत की खातिर कोई तावीज़ बना देगा, जिसे मैं उमरू के गले में पहना दूंगी तो इसकी ज़िंदगी सांप से महफूज हो जाएगी। हंसा को उसी वक़्त उस दाई काहिना की बातें याद आ गई। खुदा न करे ये सांप कहीं वही जिन न हो जो मुझसे इंतकाम लेना चाहता है। शायद सांप के रूप में ये उमरू को डसना और मारना चाहता हो। लेकिन जल्द ही अपनी बातों से झटक कर उसने खाना मेज़ पर रखा और आगे बढ़कर उमरू को उठाते बोली, बेटा उठो, खाना खा लो। उमरू ने आंखें मली और अल्लाह का नाम लिया। फिर अंगड़ाई लेने के बाद माँ से बोला, माँ जी, मैं बहुत ही अच्छा ख्वाब देख रहा था। आपने हाँ हाँ मुझे जगा दिया। क्या ख्वाब देख रहे थे बेटा? उमरू ने तकिए के सहारे बैठते हुए यूं अपने झूठे ख्वाब का आगाज़ किया। मैंने ख्वाब में देखा मेरे मोहतरम और वालिद गिरामी मुझे अपने हमरा लिए खूबसूरत बाग में घूम रहे हैं। फिर इसी ख्वाब में मैंने पलटा खाया और मैंने देखा एक परी मेरे पास आ खड़ी हुई। उसने मेरे बाप के कान में कोई बात की। फिर वो मुझे बाजू से पकड़कर आसमान की जानिब ले उड़ी। मुझे उड़ते हुए ना खौफ आया और न ही किसी किस्म का डर या खदशा, बल्कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने 15वें आसमान के गोशे में पहुंचने के बाद अपनी दुनिया पर नज़र डाली तो हर शय मुझे बहुत छोटी किसी खिलौने की मानंद दिखाई दी। मैं इसी तरह बूझ से जुदा परी के हमरा आसमानों की सैर में मसरूफ़ था कि आपने मुझे जगा दिया। कितना मज़ेदार ख्वाब था। और वो परी, वो तो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके पैर भी बहुत अच्छे थे। अच्छा बेटा, ख्वाब तो तुम्हारा बहुत अच्छा। ये बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला कि जो शख्स तुम्हें बाग में लिए फिर रहा है वो तुम्हारा बाप है? तुमने तो आज तक अपने बाप की शक्ल नहीं देखी। सुबहान अल्लाह माँ जी, आपने भी खूब कही। इस शख्स ने मुझसे खुद कहा कि मैं तुम्हारा बाप जबल हूँ और तुम्हें सैर कराना चाहता हूँ। हादसा ने उमरू के उस जवाब को मज़ीद अहमियत ना दी। उसे खाने खाने का कह के दूसरे कमरे में खुद चली गई। इतने में उमरू की माँ दोबारा उमरू के पास आई और बोली, बेटा अब्दुल्ला नामी कोई लड़का तुमसे मिलने आने दो माँ उसे। वो मेरा बहुत अच्छा और नेक दोस्त है। पहाड़ की दूसरी तरफ किसी वादी में रहता है। बेटा उसे तो बाहर ही जाके मिला। वो क्यों माँ? क्या अंदर आने पर उसके पाँव जख्मी हो जाएंगे? ये बात नहीं बेटा, ये खाने का वक्त है। ये आप कैसी बातें करिए? खाना खाने का ही वक्त है, कोई जहर खाने का तो नहीं।
تو نہیں سمجھے گا، دراصل گھر میں تیرے اور میرے سوا اور کھانا نہیں کہ میں کسی اور کو کھلا سکوں، پھر ہم دونوں اپنے اپنے حصے کا کھانا بھی تو کھا چکے ہیں۔ کھانا نہ صحیح دودھ پلا دینا، آج تو دودھ بھی گھر میں نہیں، تمہیں بازار سے ہی کچھ لانا پڑے گا۔ ہاں پیسے دے دینا، میں لے آؤں گا۔ آج پیسے کہاں میرے پاس، جتنے پیسے رکھے تھے وہ کب کے ختم کر چکی۔ اچھا اللہ وارث ہے، ماں تو اسے اندر تو لے کر آ، وہی کھانے کی بات تو ہم اسے کھانے کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، پانی کے بارے میں پوچھ لیں گے، وہ تو گھر میں موجود ہے۔ شریر عمرو ضرور میری بے عزتی کروا کر رہے گا۔ چاروں ناچار ہنسا باہر گئی اور محبت و شفقت سے عبداللہ کو گھر کے اندر لے آئی، پھر اسے عمرو کا کمرہ دکھاتے بولی، بیٹا سامنے والے کمرے میں تیرا دوست بیٹھا ہے، جا اس سے مل لے۔ عبداللہ نے کمرے میں پہنچ کر عمرو سے ملاقات کی، دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کا آغاز کیا۔ یار عمرو کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ آج بڑے زوروں کی بھوک لگی ہے، پھر 2-3 روٹیوں سے میرا کچھ نہیں بنے گا، زیادہ منگوانا تاکہ میرا پیٹ بھر سکے۔ عمرو نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ عبداللہ اس سے روٹی کا ذکر کر دے گا، نہ عمرو سے کھانے کا پوچھے گا، اس نے تو یہی دل میں بات سوچی تھی۔ رویا نے اپنے حالات عبداللہ کو بتانے مناسب نہ سمجھے، پھر عمرو یار نے بولا، کیوں نہیں میرے مہربان دوست، میں تمہارے کھانے کے لیے بہت سی روٹیاں منگواؤں گا، تم فکر نہ کرو، میری امی بہت اچھی عورت ہے، میں ابھی انہیں کہہ کر آتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے روٹی کا بندوبست کریں۔ اتنا کہہ کر عمرو ماں کے پاس گیا، جو اس وقت ٹھنڈے چولہے کے آگے بیٹھی برتن سمیٹ رہی تھی۔ پڑ گئی مصیبت، پڑ گیا جان کا وبال، یہ مہمان نہیں وبال جان ہے، منہ پھٹ مہمان ہے۔ اس نے آتے ہی روٹی مانگ لی۔ ماں نہ جانے کب کا بھوکا ہے، کہتا ہے 3-4 روٹیوں سے زائد روٹیاں لانا، بڑے زوروں کی بھوک لگی ہے۔ ارے ہم جیسے بھوکوں کو ہی گھر دیکھا تھا اس نے، جو منہ اٹھائے اندر چلا آیا۔ ماں کچھ کرو، اگر کچھ نہ کیا تو خدا کی قسم تیرے اس نونہال بیٹے کی بڑی بے عزتی ہوگی۔ خانزادہ جو ماتھے پر ہاتھ رکھے عمرو کی بات سن رہی تھی، جب اس نے بات ختم کی تو اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، باڑ میں جائے نونہال بیٹا، بھلا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ اس سے روٹی کی بات مت کرنا؟ گھر میں نہ پیسے ہیں نہ روٹی ہے تو میں کیا کروں؟ دیکھ اس ہنڈیا میں کچھ ہے جو اسے کھانے کے لیے دے دو۔ اتنا کہہ کر ہنسا نے ہنڈیا کا ڈھکنا اس خیال سے اٹھایا کہ عمرو خود دیکھ لے کہ ہنڈیا میں کچھ نہیں، تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ ہنڈیا میں گرما گرم بھونا ہوا گوشت کافی مقدار میں ہے۔ عمرو بھی گوشت کی ہنڈیا دیکھ کر حیران رہ گیا، جلدی سے بولا، او مارا ماں، خدا نے ہماری عزت رکھ لی، اس نے ہمیں مہمان کے سامنے بے عزت نہیں ہونے دیا۔ اس بات سے ہانسا بھی بہت پریشان تھی، مگر اس نے کہا، کیا کروں؟ کیا مہمان روٹی کے بغیر صرف سالن ہی کھائے گا؟ روٹیاں؟ عمرو بھی اس کے روٹیوں کے ذکر پر پریشان ہو گیا کہ اچانک اس کی نظر ایک ترپائی پر رکھی ہوئی رکابی پر پڑی، تو روٹیوں کا ڈھیر دکھائی دیا۔ چلا کر بولا، ماں وہ رہی روٹیاں تمہارے پیچھے رکابی میں دھری ہیں، لیکن میں حیران ہوں یہ سب کچھ آیا کہاں سے؟ یہ تو آپ بعد میں سوچے کہ یہ سب کہاں سے آیا، پہلے آپ ماں مہمان کو کھانا دے دیں۔ اس پر ہنسا نے ایک بڑی رکابی میں بہت سا سالن ڈالا، روٹیاں رکھ کر عمرو کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بیٹا تیرا یہ دوست بڑے نصیبوں والا ہے۔ عمرو عیار لے کر کھانا عبداللہ کے سامنے گیا۔ ارے کھانا تو میرے آگے رکھو، پھر اپنی داستان بھی سنا لینا، یہاں بھوک کے مارے برا حال ہو رہا ہے اور تم اپنی داستان لیے بیٹھے ہو۔ عمرو نے میز پر کھانا رکھا اور پھر اپنی بات شروع کی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، ہاں یاد آیا، چنانچہ میں نے اپنے لیے مرغا اور ماں جی کے لیے گوشت لایا، پھر ماں جی نے دونوں گوشت الگ الگ بھون دیے، میں نے اپنا مرغا اسی وقت چٹ کر لیا اور ماں جی نے بہت کم کھایا۔ میرے خیال میں یہ تمہارے ہی نصیبوں کا بچا ہوا تھا، ورنہ اگر ماں جی بھی کھا لیتی پورا تو تمہیں کچھ بھی نہ ملتا۔ اچھا پانی لے کر آؤ، اور جو باقی جھوٹ بچا ہے وہ بھی آ کر سنا دینا، عبداللہ نے عمرو سے کہا۔ تو عمرو عیار اس کے بعد گھورتا ہوا باہر چلا گیا، پھر باہر سے پانی لے کر آ گیا اور پھر بولا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا، دیکھو
عبداللہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یاد آیا، ایک روز یہی حدیث ابو موسیٰ نے بھی سنائی تھی۔ اچھا کیا جو تم نے دوبارہ سنا دی، ورنہ میں شروع ہی رہتا۔ اتنا کہہ کر عمرو چپ ہو گیا، لیکن جب اس نے عبداللہ کو نوالے پر نوالے حلق سے نیچے اتارتے دیکھا تو وہ رکا نہ رہ سکا۔ عبداللہ سے پوچھا، اچھا دوست، یہ تو بتا، کھانا جلدی کھانا چاہیے یا آہستہ؟ عبداللہ نے مذاق میں کہا، اگر بھوک لگی ہو تو جلدی کھانا، ورنہ آہستہ۔ عبداللہ نے بہت سارا کھانا کھایا اور پھر عمرو سے قہوے کی فرمائش کر ڈالی۔ عمرو عیار منہ لٹکاتا ماں کے پاس آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھر میں قہوہ بھی نہیں۔ ماں نے جب اسے منہ لٹکاتے ہوئے دیکھا تو بولی، یہ مہمان تو کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا، اب کہتا ہے کہ قہوہ پلا دو، تو گھبراتا کس لیے؟ خدا کے فضل سے سالن روٹی کی طرح قہوہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ سچ؟ ہاں بالکل سچ، میں نے پہلے ہی سوچ کر ڈبہ دیکھ لیا۔ اگر تمہارے دوست نے قہوہ طلب کیا تو کیا کروں گی میں؟ بس اس خیال سے شاید کچھ قہوہ بچا ہو دیکھا تو اسے بھرا ہوا پایا۔ آج تو ہمارے گھر میں کرم آتے ہیں۔ پھر جب عمرو عیار قہوہ لے کر گیا تو عبداللہ بولا، واہ میرے دوست، اللہ تجھے خوش رکھے، قہوے کے بعد صرف ایک کام تیرے کرنے والا رہ گیا۔ عمرو نے قہوہ میز پر رکھا اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، کون سا کام اب باقی رہ گیا؟ بس کوئی 5 دینار دینا، جاتے وقت مجھے دے دینا، پھر جب میرے پیسے گاؤں سے آئیں گے تو میں تجھے لوٹا دوں گا۔ عمرو نے اس کی بات پر فوراً ہی صاف بول دیا کہ دیکھ بھائی، خیر سے ہمارے پیسے بھی آج ہی ختم ہوئے، آج بھی جتنے پیسے تھے ان کا میں گوشت اور قہوہ لے آیا، اس لیے اب پیسے نہیں ہیں۔ اچھے دوست ہو، کیا تم میری خاطر کسی سے 5 دینار بھی نہیں لے سکتے؟ یار میں تو ایک پردیسی ہوں اور تم لوگ تو اسی شہر کے رہنے والے ہو، کیا کسی کو تم پر 5 دینار کا بھی اعتماد نہیں ہے؟ بھائی عبداللہ، اعتماد کیوں نہیں، ہزاروں کا اعتماد ہے، لیکن کیا؟ عبداللہ نے قہوے کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ 5 4 3 2، 1 دینار کا کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی میں کچھ نہیں مانتا، ماں کے پاس جاؤ، میرے لیے 5 دینار لے کر آؤ، تمہاری ماں نے پیسے ضرور سنبھال کے رکھے ہوں گے۔ جب کافی عبداللہ نے ضد کی پیسوں کے لیے تو عمرو عیار اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کے اس کو بولا کہ ایسی بات کر رہا ہے عبداللہ۔ تو عمرو عیار کی ماں اس کو سمجھانے کے لیے عبداللہ کے پاس آئی اور کہا، بیٹا ہمارے گھر میں 1 بھی دینار نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا، ماں جی آپ دیکھیے تو صحیح، آپ کے گھر میں دینار دیکھ کر ہی میں نے یہ بات کی ہے۔ اس نے کہا، کہاں دیکھے ہیں تم نے دینار بیٹا؟ ہمارے گھر میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ پر عبداللہ نے کہا، ماں جی آپ کمرے میں جا کر دیکھیے تو صحیح۔ جب آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا تو میں نے برتنوں کے پاس ایک تھیلی پڑی دیکھی تھی، بس اسی تھیلی کو مد نظر رکھ کر میں نے عمرو سے 5 دینار مانگ لیے۔ عبداللہ کی اس بات پر ہنسا اور عمرو نے حیران نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ پھر دونوں باہر لپکے الماری کے پاس پہنچے تو وہاں واقعی ایک تھیلی پڑی تھی۔ ماں نے اٹھا کر دیکھا تو اس میں کئی دینار تھے۔ جا بیٹا، جلدی سے 5 دینار اپنے دوست کو دیا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے جس کے گھر میں قدم بڑھتے ہی ہماری کایا پلٹ کر ہے کہ۔ اس پر عمرو نے 5 دینار لیے اور اکڑتا ہوا عبداللہ کے پاس جا کھڑا ہوا اور بولا، یار عبداللہ، میری ماں بھی عجیب شاعر، دراصل گھر میں روپے پیسے کی ایسی ریل پیل ہوتی ہے کہ سنبھالنے سے سنبھالا نہیں جاتا، بس ماں جی اکثر ادھر ادھر رکھ کر بھول جاتی ہیں۔ اچھا یار بس کر، تیری مہربانی، اب میں چلتا ہوں، زندگی رہی تو پھر کبھی دوبارہ تمہارے گھر آؤں گا، لیکن تم اپنی تعلیم ضرور جاری رکھنا۔ ابو موسیٰ کی مسجد نہ صحیح اور بھی بہت سی مسجدیں ہیں، تم کسی بھی مسجد جا کر پڑھ سکتے ہو۔ کیوں نہیں دوست، میں ضرور پڑھوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اس کے بعد عبداللہ تو گھر سے نکل گیا اور یہ ماں بیٹا دونوں سر جوڑ کر بیٹھ کے سوچنے لگے یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ ایک دن عمرو عیار اپنی ماں سے یہ کہہ کر نکلا کہ ماں میں دیکھتا ہوں کسی اور مسجد میں جہاں میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکوں۔
उम्र यारा करता हुआ निकला अपने घर से। जब उसने देखा तो काजी साहब की मोहल्ले की जानिब चल निकला। वहाँ उसने काजी साहब की मोटी मोटी मुर्गियाँ देखी तो उसके दिल में ख्याल आया, क्यों न काजी साहब की मुर्गियों को पकड़ा जाए। फिर अगर वो पकड़ा गया चोरी करते हुए तो काजी साहब ने पता चला लिया कि मुर्गियाँ मेरे घर में मौजूद है, तो फिर ये मेरी नन्ही सी जान अपनी पतली टांगों समेत जेल खाने में चली जाएगी और फिर मेरी तो कोई जमानत देने वाला भी नहीं। जब उमरू के जहन में यह बात आई तो वह चुपचाप आगे बढ़ गया। उसके बाद उसने मस्जिदों की जानिब देखना शुरू कर दिया। उसे एक छोटी और खूबसूरत मस्जिद दिखाई दी जो बाहर से बंद थी। उमरू इस मस्जिद के दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ, सोचने लगा, खुदा करे अगर इस मस्जिद में पढ़ने के लिए किसी का वो शागिर्द हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। उसके बाद उमरू ने मस्जिद के इर्द गिर्द चक्कर काटना शुरू कर दिया। जब वो दूसरी समत दरवाजे के पास पहुंचा तो उससे एक घना दरख्त दिखाई दिया जिसने मस्जिद के अगले हिस्से को ढांप रखा था। उमरू ने सोचा कि इस दरख्त पर से मस्जिद के अंदर झांकना चाहिए, क्या है इसमें कोई है भी या नहीं। वैसे उमरू को बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें भी आ रही थी, फिर भी उसे वहम था कि ये आवाज़ें कहीं और से ना रही हो। उमरू यार दरख्त पर चढ़ा। पत्तों और टहनियों की ओर से जब उसने मस्जिद के सहन में झांका तो उसे कई बच्चे और सियाने मौलवी साहब के आगे दाएं बाएं बैठे दिखाई दिए। हर कोई अपना अपना सबक पढ़ने में मसरूफ था। उमरू ने जब बच्चों पर नज़र डाली तो पहली नज़र में जान गया ये बच्चे गरीबों के नहीं अमीरों के हैं, लिहाजा इस मस्जिद में वो मौलवी साहब का शागिर्द नहीं हो सकता क्योंकि ये अमीर लोगों के बच्चों की मस्जिद है। बच्चों के सबक पढ़ने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। उमरू कुछ देर दरख्त पर रुका रहा, फिर सोचकर नीचे उतर आया। उसके बाद वो इधर उधर ना गया बल्कि वापस घर की जानिब चल पड़ा। जब काजी साहब की गली से गुजरा तो मुर्गियां देखकर फिर रुक गया। खूबसूरत और तंदुरुस्त मुर्गियां देखकर उसके मुंह में फिर से पानी भर आया। जब घर पहुंचा तो माँ को सलाम करके चुपचाप कमरे में जा बैठा। उम्र की बातों से और माँ घर की परेशानियों से हांसा बहुत परेशान थी क्योंकि जो थैली उसे मिली थी अब्दुल्ला की वजह से वो पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। उम्र के और उसके घर में फाके की नौबत आने वाली थी, इसीलिए वो चुपचाप हाकिम के महल में गई जहाँ जबल काम करता था। उसने जाके सिपाहियों से जबल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जबल एक महीने से बगदाद रवाना हो गया है क्योंकि शाह बगदाद को भी उमर के बाप जबल का काम बहुत पसंद आया था, इसीलिए अब वो वहीं पर काम करता था। जब वो लौट रही थी तो हांसा को पता नहीं चला कि खालिदा जो उसकी सौतन थी उसने उसे महल से जाते हुए देख लिया। जब उसने सिपाहियों से पूछा कि ये औरत यहाँ क्यों आई थी तो सिपाहियों ने बताया कि ये तुम्हारे शोहर जबल के बारे में पूछ रही थी। उस पर खलीदा को बहुत गुस्सा आया। वो फौरन उसी वक़्त वहाँ से उम्र के घर आ गई। घर आते ही उस हांसा से झगड़ा करना शुरू कर दिया। उम्र कमरे में सोया पड़ा था। जब उसने आवाज़ सुनी तो वो भी उठ के सामने आ गया। खलीदा ने उसका भी कोई लिहाज न किया, उसको खूब खरी खरी सुनाई। जब उम्र ने उसके जाने के बाद माँ से पूछा कि ये औरत कौन है, माँ ने बताया कि तुम चुप हो जाओ, जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये औरत कौन है। उम्र ने कहा, ये कितनी खतरनाक औरत है माँ जी, ये आप मुझे बताइए कि इसकी आपके साथ क्या दुश्मनी है, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो तुझे सारी बात का खुद पता चल जाएगा। उम्र ने मुनासिब ना ख्याल किया कि वो अपनी माँ को खलीदा के बारे में कुरेदे। वो खामोश हो गया। दूसरे रोज़ उम्र ने चुपचाप कुरान पाक का नुस्खा उठाया और घर से चल पड़ा। माँ समझ गई कि कुरान पाक पढ़ने अब किसी और मस्जिद में जा है। उसने सुकून का सांस लिया। बेचारी मौलवी साहब की फीस और मुआवजे के बारे में सोचकर ही परेशान हो गई कि ना जाने उसे मदरसा की कितनी फीस अदा करनी पड़े, लेकिन हांसा बेचारी ये क्या जाने कि उसका नटखट बेटा क्या कुछ सोचकर अपने घर से निकला है। जब उम्र पहले की तरह काजी की गली पर पहुंचा
की मुर्गियों को देखकर दिल ही दिल में ललचाते हुए ज़्यादा देर वहाँ न रुका, क्योंकि वो उसे सबक की भी फिक्र थी। चुनाचे जल्दी जल्दी चलता हुआ उस दरख्त के नज़दीक जा खड़ा हुआ जिसने मस्जिद के एक हिस्से पर छाँव कर रखी थी। उसने दरख्त की जानिब देखा, फिर अल्लाह का नाम लेकर उस पर चढ़ गया। मौलवी ऐन उसके बिलमुकाबिल था और शागिर्दों की उसकी जानिब भीड़ थी, लेकिन उम्रो इस बात से मुतमिन था। मौलवी साहब दरख्त पर नजरें दौड़ाकर उसे देखना भी चाहे तो नहीं देख सकते। उमरू ने अपने दिल में सुबहान अल्लाह कहा और फिर मौलवी साहब की जानिब कान धर दिए। साथ ही अपने जिस्म भी मजबूती से दरख्त के बड़े तने पर जमा लिए। इस तरह उमरू अय्यार का ये सबक का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ। उमरू अय्यार काफ़ी अरसे तक इसी तरह बच्चों के साथ इस सबक को पढ़ता रहा और अल्लाह की शान के पर खुश होता रहा कि बगैर किसी मुआवजे के वो मस्जिद में कुरान पाक की तालीम हासिल करता रहा। यार इसी तरह एक दिन जाके अब्दुल्ला का पता करने अबू मूसा वाली मस्जिद में गया तो उसने लड़कों ने उसे बताया तो अपने गांव गया हुआ है क्योंकि उसके वालिदैन बीमार थे। वो मौलवी साहब से रुखसत लेकर गया है, कितने दिनों बाद आएगा। ये क्या बताकर गया है? नहीं, वो कुछ भी बताकर नहीं गया। उन्होंने उन लड़कों से अब्दुल्ला के गांव के बारे में पूछना चाहा, मगर उन्होंने बताया कि हमें कुछ पता नहीं कि अब्दुल्ला का गांव कहाँ है और वो कहाँ का रहने वाला है। उस मस्जिद के तमाम लड़के अब्दुल्ला को पुरस्रार अब्दुल्ला कहते थे। उमर अय्यार को भी लगा कि अब्दुल्ला के बारे में काफ़ी चीज़ें पुरस्रार हैं, मगर वो कुछ समझ न सका। वहाँ से जब घर आया तो माँ ने पूछा, कहाँ आवारागर्दी करके आ रही हो? उमर ने जल्दी से कहा, नहीं माँ, मैं मस्जिद में पढ़ने गया था। माँ ने कहा कि अच्छा, अगर पढ़ने गए हो तो मुझे पढ़कर कुछ सुनाओ, क्या पढ़ कर आए हो? तो उमर अय्यार ने जल्दी से सिपारा पूरे अदब से खोलकर माँ को एक दो लफ्ज़ बोला, लेकिन उसने पूरे 8वें सिपारे का सबक सुना दिया जो वहाँ मस्जिद में वो रोज़ सुनता और पढ़ता था। उमर अय्यार शरारती होने के साथ साथ बहुत ज़हीन था। उसे अपना सबक बड़े अच्छे तरह से याद था। फिर आगे क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आपको अगले हिस्से का इंतज़ार करना पड़ेगा।